ویلکم ٹو another episode of the Pakistan Experience. اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایک پشتون ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جنہوں نے 13 سال کی عمر میں اویئر گرلز بنایا تھا اور اس کی چیئرپرسن بھی ہیں. گلالہ اسماعیل, ہاؤ یو ڈوئنگ؟ 16 سال کی عمر میں بنایا تھا اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں شہزاد؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. 1-2 سال آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. عمر کا کیا ہے, وقت ہی تو ہے. تو ہم آلریڈی یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. آج تک ریکارڈ کا بٹن دبا دیں because I think these are important things to talk about. This idea of non-violence. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ وائلنس ہی سمجھتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی جس طرح انہوں نے اسٹریٹ پہ وائلنس کیا اور پھر we saw the state capitulate to them. ٹی ٹی پی سے بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. احسان اللہ احسان جو اے پی ایس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھے, ان کو اسٹیٹ گیس بنایا, پھر وہ کیسے غائب ہو گئے اللہ ہی جانے. بٹ as a strategy you've constantly talked about non-violence. تو اس strategy point سے why do you think talking about non-violence or for the movement to be non-violent is important? اچھا, 2 باتیں ہیں جو آپ نے یہاں پر اٹھائی ہے. ایک تو میں یہ کہوں کہ عدم تشدد کا جو فلسفہ ہے وہ تو ویسے ہی پشتونوں کا ایک بڑا تاریخی ہمارا ورثہ ہے, عدم تشدد کا فلسفہ. اور ہم نے بہت بہترین طریقے سے جب یہاں پر انگریز قابض تھا, برٹش کولونائزیشن تھی, تو ڈی کولونائزیشن کے لیے بھی پشتونوں نے باچا خان کی لیڈرشپ میں عدم تشدد کا فلسفہ ہی استعمال کیا. اور ہمیں لگا کہ جو مظلوم ہوتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ کے پاس منوپلی ہے وائلنس کی, تو مظلوم کے پاس بہترین آپشن یہی ہے کہ وہ عدم تشدد کا فلسفہ استعمال کرتے ہوئے, اور نہ صرف ایز اے فلسفی بٹ ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ یوز کرتے ہوئے زیادہ بہتر آرگنائز کر سکتے ہو, آپ زیادہ بہتر موبلائز کر سکتے ہو, اور آپ کی آواز کی, آپ کی بات کی کریڈیبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر انسٹیڈ اگر آپ جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کوئی وائلنٹ مینز یوز کرتے ہیں, مختلف گروپس, مطلب اگر آپ دنیا کی اسٹڈی کریں تو کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ جو متشدد ریاستیں ہوتی ہیں تو ان کو عدم تشدد کی زبان نہیں سمجھ آتی, ان کے ساتھ انہیں کی زبان پر بات کرنی چاہیے, تشدد میں ہی بات کرنی چاہیے. تو اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے, جو میرا اقتصادی خیال ہے کہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت مشکل سے ملتی ہے, یا آپ لوز کر جاتے ہیں انٹرنیشنل کریڈیبلٹی. انٹرنیشنل جو ممالک ہوتے ہیں ان کے آپس میں اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور اس اکنامک انٹرسٹ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی تنظیم کو دہشت گرد کی لسٹ میں ڈال دو. اور دہشت گرد ان اٹ سیلف از اے ویری پولیٹیکل ٹرم, مطلب اس کی کوئی آج تک لیگل ڈیفینیشن نہیں ہے, نہ کسی ٹیررسٹ کی کوئی لیگل ڈیفینیشن ہے ہی نہیں دنیا میں, کیونکہ یہ ایک سیاسی ورڈ ہے اور اس کو سیاسی اس کے مطابق ہی یوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو تحریک جو طالبان ہے, ان کو کبھی ٹیررسٹ کی لسٹ میں نہیں ڈالا امریکہ نے, بھی ان کو کبھی دہشت گردوں کی لسٹ میں امریکہ نے نہیں ڈالا اپنے. تو کیونکہ ایک دفعہ وہ کسی کو اپنے لسٹ میں ڈال دے اس طرح, تو پھر ان کے ساتھ بعد میں نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. لیکن بی ایل اے جس کا امریکہ کے ساتھ کوئی وہ بھی نہیں ہے, مطلب امریکہ کی سرزمین پر تو کوئی کارروائی نہیں کرتے, ان کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال دیا جا چکا ہے. تو دیز ان اٹ سیلف آر لائک ویری پولیٹیکل ٹرمز ان اٹ سیلف. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی وہ جو انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بھی لینا ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, اور جب آپ عدم تشدد کی اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں تو آپ رائٹس فریم ورک میں اپنی لنک, آپ رائٹس فریم ورک یوز کر سکتے ہیں, آپ انٹرنیشنل موومنٹس کے ساتھ اپنی تحریکوں کو جوڑ سکتے ہیں, علاقائی تحریکوں کو جوڑ سکتے ہیں. اور دوسری جو آپ نے بات شروع کی تھی کہ ریاست کی, کہ وہ جو متشدد ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ تو نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو اسپیس بھی دی جاتی ہے. تو یہاں میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گی کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ایکٹرز نہیں ہے, کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ایکٹرز اٹھے اور انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف انسرجنسی کی, اسٹیٹ کے خلاف وائلنس کیا, اور اسٹیٹ پھر بھی ان کو اسپیس دیتی رہی. یہ اسٹیٹ کے اپنے اسٹریٹجک ایکٹرز ہیں, یہ ان کے وہ کارڈ ہیں جو انہوں نے اپنے جیب میں رکھے ہوتے ہیں, اور موقع کی مناسبت سے خود یہ کارڈ نکالتے رہتے ہیں کہ کون سا کارڈ کس وقت کھیلنا ہے. تو اپنے لوگوں کے خلاف یا اپنے مطلب یہ ان کا اپنا ایک مانسٹر ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور مختلف جگہوں پہ ڈرانے کے لیے, مختلف ایکٹرز کو ڈرانے کے لیے وہ یوز کیا جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو تحریک لبیک پاکستان تھی, یہ کوئی آرگینک موومنٹ یا کوئی آرگینک سیاسی پارٹی تو نہیں تھی. یہ تو سلمان تحصیل کو جب قتل کیا گیا بلاسفمی کا الزام لگانے کے بعد, تو اس کے مقتولین جو قاتل تھے, یہ تو ان قاتلوں نے مل کر یہ پارٹی بنائی. ٹھیک ہے, اور اس کو کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹ آپ کو ڈیوائڈ کرنا تھا, آپ کو مین اسٹریم سیاسی پارٹیوں کا ووٹ ڈیوائڈ کرنا ہے. پاکستان میں تو آپ ایک بوتھ جو ہے نا مذہبی جنونیت کا ایک بوتھ لا کے کھڑا کر دو پولیٹیکل پارٹیز کا ووٹ ڈیوائڈ کرنے کے لیے. تو دس از اے اسٹیٹ اسٹریٹجی. سو ٹی ایل پی کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے, بٹ ٹی ٹی پی کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا. وی کین سے کہ پاکستان اسٹیٹ اینڈ
افغان طالبان colluded, were in touch, were in contact. وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ کتنا کنٹرول تھا یا کتنی کورسپونڈنس تھی, بٹ جو اسپلنٹر گروپ ٹی ٹی پی ہے اس کی تو وار ہی پاکستان آرمی کے اگینسٹ ہے. وی کانٹ ریلی سے ٹی ٹی پی از این ایجنٹ آف دا پاکستانی اسٹیٹ. دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری جو کہ پاکستان کے اپنے انٹیلیجنس ایجنسی اور پچھلے فوجوں نے لکھی ہوئی ہے, آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ جو الٹرنیٹیو نیریٹو ہے نا اس کو آپ سائٹ پہ رکھ دیں تو بھی آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ مجاہدین بھی کیسے بنے تھے, پھر طالبان کیسے بنے تھے, طالبان کیوں بھجوا دیے گئے. تو وہ یہ جو ہے نا, یہ افغان طالبان ہوگا یا پاکستانی طالبان, یہ ایک ہی سکے کے دو کوائنس ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے بنانے والے, ان کو اسپانسر کرنے والے ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈائریکٹلی آپ کہیں کہ جی دیکھیں یہ تو اٹیک کر رہے ہیں, تو یہ اتنا کوئی سمپل میتھس ہے کہ اچھا اٹیک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. نہیں, یہ ایک اکانومی ہے, یہ وار اکانومی ہے, یہ وار اکانومی کو فیڈ کر رہے ہیں. ملک میں دہشت گرد ہیں, ملک میں خطرہ ہے, تو خطرے کے خلاف کس کو وسائل پر چاہیے ہوں گے. آپ آج یہ سارے تنظیموں کو ختم کرنا یوں ایک چٹکی بھر کا کام ہے. ہماری, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس بہت مضبوط ادارہ ہے, پاکستان فوج بھی میں سمجھتی ہوں ایک بہت مضبوط ادارہ ہے. کیونکہ ملک کے ریسورسز بھی سارے ان کے پاس ہیں, آرگنائزیشنلی بھی دے آر ویری اسٹرانگ, اور ریسورسفلی ان کے اپنے بزنسز ہیں, اپنے امپائرس ہیں, ان کے پولیٹیکل سٹیکس بہت ہائی ہیں, ان کا وہاں پر بھی بہت ہے. تو یہ ان کے لیے ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ختم کر نہیں سکتے, وہ ختم کرنا چاہتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ نے دہشت گردوں کو یہاں سے ختم کر دیا اور یہاں پر امن آ گیا تو پھر ضرورت کیا پڑے گی مجھے بتائے پھر بڑے بڑے بجٹ کی. اور کیونکہ آپ نے جو ملک ہے نا, ملک کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا ہوا ہے, تو جو ملک سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ہم انسیکیور ہیں, ہمیں بیرونی خطرات ہیں اور ہمیں اندرونی خطرات ہیں, ہم انسیکیور ہیں. یہ جو فاٹا کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو اتنے ڈزنس آف ملیٹنٹ آرگنائزیشنز, ڈزنس تو شاید کم ہوگا, اتنے سارے وہاں پر جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں, پھر آ کر آج کل سارا بالکل فری گراؤنڈ دیا گیا ہے. مجھے بتائیں, آپ مجھے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ جو فارمر فاٹا ہے اس میں کیوں فری ہینڈ دیا گیا ہے ٹی ٹی پی کو, اس میں کیوں باقی جو گروپس ہیں ان کو کیوں فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ وہ الائنسز بھی بلڈ کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ لوگوں کو ابڈکٹ بھی کر رہے ہیں, وہ ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہے ہیں, وہ آرگنائز بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو, وہ موبلائز بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. کیوں فری ہینڈ دیا گیا ہے, کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا؟ اور مجھے بتائیں کہ آخر اس طرح یہ کیا طالبان اتنے کوئی مضبوط ہے کہ پاکستانی فوج پچھلے 10 سال سے کوئی ڈزنز آپریشن کر چکی ہے لیکن ان کی کمر ہے کہ ٹوٹتی نہیں جا رہی. ٹوٹتی ہے کمر تو لوگوں کی ٹوٹتی ہے, عوام کی ٹوٹتی ہے. آپ یہ بات ماننے کو تیار ہیں؟ تو یہ دس از لائک یہ تو اسٹریٹجک پالیسیز ہے کہ آپ کو, اگر آپ کو وار بجٹ, آپ کو جنگ کے نام پر, انسیکیورٹی کے نام پر آپ کو بجٹ چاہیے تو آپ کو انسیکیور رکھنا ہوگا اس ملک کو تبھی. اور انسیکیور بھی کون ہے, ایکسکیوز می, یہ بھی پورا ملک تو کوئی نا انسیکیور نہیں ہو رہا. کون ابھی بھی اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تو کون قتل ہو رہا ہے؟ وہی فاٹا کے پشتون, جو فارمر فاٹا کے پشتون ہیں, آج بھی وہی قتل ہو رہے ہیں. آج بھی مطلب کہ میں ٹویٹر تو آپ ذرا ٹویٹر میں جو پشتون ہے نا قبائلی علاقوں کے, آپ تھوڑا سا ان کو سوشل میڈیا فالو کر کے دیکھنا شروع کریں, وہ منتیں کر رہے ہیں کب سے. اور یہ جو ملٹرائزیشن وہاں پر دوبارہ شروع ہوئی, یہ جب سے امریکہ نے نعرہ بلند کیا کہ ہم تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے لگ گئے, تب سے یہاں پر ملٹرائزیشن زیادہ ہو گئی. تب سے یہاں پر جو, کیونکہ ہمت مل گئی نا, طالبان کو پتہ چل گیا, چاہے اس پار کے تھے کہ اس پار کے تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم پولیٹیکل ایکٹر بن چکے ہیں, ہمارا بڑا اسٹیک ہے, امریکہ بھی ہمارے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ملٹرائزیشن زیادہ ہونے لگی. عورتوں کو ایسے قتل کیا گیا کہ ایک این جی او میں عورتیں کام کرتی تھی, سلائی کڑھائی سکھاتی تھی, بنو سے جاتی تھی وزیرستان سلائی کڑھائی سکھانے کے لیے, وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا. کوئی خاتون تھی بی ایچ او میں کام کرتی تھی, جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے بی ایچ او میں کام کرتی تھی, اس کو رکشے سے اتار کے بڑے بازار میں قتل کر دیا گیا. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پیٹریارکل وائلنس بھی زیادہ ہوا, ملٹرائزڈ وائلنس بھی لوگوں کے خلاف زیادہ ہوا. اور لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, دہشت گرد گروہ اور دوبارہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. تو جب ان کو واپس وہاں سے جب جیلوں سے لوگ نکال کر یہاں پر آ رہے تھے فارمر فاٹا پر, ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے تھے, کیوں اسٹیٹ ایکشن نہیں لے رہی تھی, کیوں وہ ان ایکٹیو تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان ایکٹیونیس ہے, آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ ویسے ہی کیا ہے, مطلب کہ اگنورنس ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ اسٹریٹجی ہے.
جو آپ کا میجر پوائنٹ ہے کہ بھائی پاکستان اسٹیٹ کے پاس کیپیبلٹی ہے اگر وہ چاہیں, اف وی جسٹ ٹیک دیٹ آرگیومنٹ, the US state, the US military, ان کی کیپیبلٹیز تو ہم سے کوئی ایکسپونینشلی 100x زیادہ ہیں. وہ نہیں افغانستان کو ڈیل کر سکے, وہ نہیں طالبان کو ڈیل کر سکے, تو ہم کیسے ٹی ٹی پی کو ڈیل کر سکتے ہیں؟ سو ان ٹرمز آف دا کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی, آئی ایم ناٹ شیور کہ واقعی ہماری کیپیبلٹی اینڈ آپ کیپیسٹی کیا ہے یا سمجھتے ہیں, نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کی کیپیبلٹی نہیں تھی طالبان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی لسٹ میں ڈالنے کی؟ Not terrorist یا ان کی organization, but to نہیں fight مجھے Taliban. ایک Let's منٹ be مجھے honest, the یہ US lost the war to نہیں Taliban, didn't they? نہیں They didn't آپ lose. وہ آپ کی جنگ ہار کے نہیں گئے, وہ آپ کے سارے خطے کو برباد کر کے چلے گئے. ہارے ہم ہیں, ہمارا خطہ برباد ہوا ہے. امریکہ برباد ہوا کہ ہم برباد ہوئے؟ مجھے بتائیں, آج امریکہ کے اوپر طالبان کی حکومت ہے کہ افغانستان کے اوپر طالبان کی حکومت ہے؟ آج افغانستان کی بچیاں اسکول نہیں جا پا رہی کہ امریکہ کی خواتین اسکول نہیں جا پا رہی؟ آج برقع طالبان نے افغانستان کے اوپر امپوز کیا, افغانستان کی عورت کے اوپر کہ امریکہ کی عورت کے اوپر؟ ہارے ہم ہیں, خطہ ہمارا تباہ ہوا ہے, خطہ ہمارا جنگ کی میں جھونک دیا گیا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ امریکہ ہارا نہیں ہے. امریکہ کی اسٹریٹجی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ اس خطے کو, یہ خطہ ہمیشہ سے جنگ میں بنا رہے, جنگ میں اردو کا جو بھی لفظ ہے مطلب جھونکا رہے یہ جنگ میں. یہاں پر اب جو اسٹیٹ کو ختم کر دیا گیا ہے, اسٹیٹ مکمل طور پر ختم ہے. اب جتنی بھی ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, اب وہ اس کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کریں گی اور پورے خطے کا, چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہے, چاہے وہ رشیا ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ چائنا ہے, اب سب کو جو ہے اپنی سیکیورٹی جو ہے, اپنے ریسورسز جو ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر کرنے پڑیں گے. یہ سارا ریجن جو ہے نا, سارے ریجن کو امریکہ سیکیورٹائز کر کے چلا گیا ہے. اور آپ اس گمان میں بیٹھے ہیں کہ امریکہ ہار کے چلا گیا ہے. امریکہ نے ہار کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو ایسا ہرا دیا ہے کہ آپ کی نسلیں انتہا پسند, مذہبی انتہا پسندی, دہشت گردی سے سر نہیں اٹھا پائیں گی. So the US is an imperialist power. I completely agree with you. The argument is کہ وہ ان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ پورے یو ایس کو کنٹرول کرتا ہے, اور وہ اپنی وار اکانومی, جو یو ایس کی وار اکانومی ہے, وہ چلانے کے لیے دنیا بھر میں جنگ کرتے ہیں. اور یو نو the first world stays rich because the third world is poor. I agree with that 100%. پر اگر ان کے stated objectives پہ جائیں, اگر ان کے stated objectives یا ان کے military objectives جو تھے of eradicating the Taliban or fighting the Taliban, even in their military objectives they failed. So اگر ہم پاکستان پہ آئیں اور ہماری اسٹیٹ کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی, نہیں شہزاد, I disagree with you کہ وہ فیلڈ ہو گئے. دوسرا کہ مجھے امریکہ کی ہار اور جیت کا سے کیا لینا دینا, ٹھیک ہے, میں مطلب امریکہ ہار جائے یا جیت جائے میری بلا سے. میرا غم یہ ہے کہ میری دھرتی جلتی ہوئی, کہ جب جا رہا تھا کمینہ تو میری دھرتی جلتی ہوئی چھوڑ کے چلا گیا. ٹھیک ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کو پاکستان کی ایک چھوٹی سی صوبہ بنا کے چلا گیا. مطلب صوبہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, مطلب کہ ایک جو ہے نا ایک خود مختار ریاست تھی, ایک خود مختار ملک تھا. آپ نے اس کو جا کے پوری اسٹیٹ کو جا کے ایک دہشت گرد ٹولے کے ہاتھ میں پکڑا کر دے دیا. تو امریکہ کے اوپر آپ جیت کا لیبل لگائیں یا امریکہ کے اوپر آپ ہار کا لیبل لگائیں, دس از نن آف مائی کنسرن. امریکہ کے اسٹیٹڈ آبجیکٹو کیا تھے اور امریکہ کے انسٹیٹڈ آبجیکٹو کیا تھے, دس از نن آف مائی کنسرن. مائی کنسرن از دیٹ کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ آج افغانستان کے اوپر بٹھائی گئی ہے, اور میرا کنسرن یہ ہے کہ وہ آگ جو وہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ آگ ہمارے گھر کو بھی جلا رہی ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ پشتون علاقوں میں آج دہشت گردی انتہائی شدید ہو چکی ہے, اور صرف اور میں ثوابی سے میرا تعلق ہے. جب آپ نے ٹویٹ کیا نا کہ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ثوابی کے نوجوانوں نے مجھے ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا اور کہا کہ ثوابی کا ایشو اٹھائیں کہ ثوابی میں پچھلے مہینوں سے لوگوں کی قتل و غارت میں شدید اضافہ ہوا ہے. صرف 2022 کے شروع ہونے سے کوئی 100 افراد کا قتل کیا جا چکا ہے. مطلب کہ ایک الگ سے ایک اینڈیمک ہے وائلنس کا جو شروع ہو گیا ہے. تو آپ کو یہ ایفیکٹس جو ہے نا, یہ جو آپ نے ایک دہشت گرد ٹولہ بٹا دیا ہے, یہ اس طرح سے یہ دہشت گردی اب سرایت کر گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دہشت گرد ہوگا تو وہ اب اٹھا کے کسی کو قتل کرے گا. آپ نے وائلنس کو اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ میرا گاؤں جو افغانستان سے اتنا دور دراز ہے, وہاں پر بھی 2022 کے شروع میں 2000 سے اتنے مطلب سینکڑوں لوگ مطلب کہ 100 سے زیادہ لوگ قتل کیے جا چکے ہیں.
So I agree with all of this. It's just اگر ہمیں مسئلہ سمجھنا ہے اور مسئلے کو سالو کرنا ہے, probably دونوں سائڈس کو تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا. اینڈ افغانستان, یس, امریکہ نے ڈسٹروائے کر دیا ہے, امریکہ نے اپنے ڈالرز کے چکر میں, پاکستان نے بھی ڈالرز کے چکر میں کافی کچھ برا کیا ہے. بٹ لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ پاکستان, بیکاز افغانستان از اے ڈسکشن آن اٹس اون. مے بی اشرف غنی کی گورنمنٹ بھی کوئی اتنی خود مختار یا پیپلز گورنمنٹ نہیں تھی. ویو ڈن اے کپل آف پوڈ کاسٹ آن دیٹ, سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ ریبٹ ہول. لیکن اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں, دیکھیں سوات کو, لائک ایون اگر امریکہ بولتا ہے ہم نے کاندہار کیپچر کر لیا, کیپچر کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, ہولڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سو جو پاکستان آرمی کی کیپیسٹی کیپیبلٹی والی بات ہے, مے بی سم ٹائمز ایون ان بلوچستان they would give the perspective کہ ہم سے واقعی نہیں ہولڈ ہو سکتا, تو جو وارنگ ٹرائبز ہیں ان کو تھوڑا بہت سپورٹ کر کے one tribe over the other, sometimes their strategy fails. I'm not saying that's a great strategy, but through these tribes they maintain control because they genuinely do not have the capacity and the capability of directly holding all of these areas themselves. اچھا, مطلب تو آپ کیا بتا رہے ہیں مجھے؟ آپ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ you buy this argument. No, I don't buy this argument. میرے خیال میں نے بہت کلیئر کہہ دی کہ no, I don't buy this argument. آپ وائلنس کو جو ہے تو ایز اے کیپٹل یوز کریں, تو I don't buy this as violence, کہ آپ اس کو ایز اے کیپٹل. اور دوسرا, I also do not appreciate Taliban or Baloch being used as parallel for a comparison. I also do not, کیونکہ these are entirely different phenomena, اور دو different phenomena کا compare آپ نہیں کر سکتے نا. اگر آپ نے compare کرنا ہے تو آپ same گروپس کو اٹھا کر کمپیئر کریں. آپ ایک جو ریزسٹنس موومنٹ ہے ایک سوورینٹی کے لیے, جو کچھ لوگوں کی اپنی سوورینٹی کے لیے ایک تحریک ہے, اور جو ان کے ساتھ ریپریشن ہو رہی ہے اس کے خلاف جو ان کی ریزسٹنس ہے, وائلنٹ ریزسٹنس ہی چاہے کیوں نہ, آرمڈ اسٹرگل ہے, آپ جا کر اس کو ایک اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ terrorist I wasn't comparing them. I was saying from the Pakistan Army's perspective in controlling these areas, they use certain strategies, and those strategies are similar throughout Balochistan and KP, and they shouldn't be. But I'm just saying from the Pakistani Army perspective, they use the same strategies often. کوئی بلوچ اہم گروپ جو ہے نا پاکستانی فوج نے نہیں بنایا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستانی فوج نے کوئی اہم گروپ نہیں بنایا بلوچ ریزسٹنس کا, کہ انہوں نے کہا کہ ایک منٹ نا ایسے نا شہزاد, آپ ویسے تو بلوچ ایشو کے اوپر I do not like appropriating people's struggle, and I strongly believe کہ جس کی اسٹرگل ہے بات اسی کو کرنی چاہیے. تو بہت اچھا ہوگا کہ کیا بلوچ کو بلائیں, لطیف جوہر بلوچ کو بلائیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر ہے, چونکہ رفیع اللہ کاکڑ کو بلائیں. لیکن میں سمپلی یہ کہہ دوں کہ کوئی نا, یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کے تانے بانے تو اسٹیبلشمنٹ سے جا کر ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے تانے بانے ملتے ہیں جا کر, ان کے پیدائش, ان کا تصور, ان کی اسٹریٹجی, ان کی آرگنائزنگ, ان کی فائنانسنگ, سب کچھ. بلوچ اسٹرگل جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا, اب یہ نہیں کہ بی ایل اے کو ختم کرنے کے لیے ٹی ایل اے بنا دیا ہو بلوچستان میں, اس طرح کا نہیں ہوا کہ ایک اور کہ یہ کہ وہ کہے کہ تم جنون ریزسٹنس نہیں کرتے, ہم جنون آزادی دیں گے بلوچستان کو. تو doesn't the state of Pakistan support certain tribes in Balochistan politically, not through violent? آپ بلوچ میں میرے خیال میں I will stop here, آپ بلوچ ایکٹیوسٹ کو بلا کر بلائیں, اور it will be more proper کہ وہ اپنی اسٹرگل کی بات خود کریں. تو چلیں ہم پھر واپس فاٹا پہ آ جاتے ہیں. You've spoken against FATA's inclusion into KP. نہیں I am not. نہیں. اچھا, didn't you say کہ کسی سے پوچھے بغیر KP کا حصہ بنا دیا, ہماری ریسورسز پہ قبضہ کرنے کا یہ طریقہ؟ No, you didn't say. نہیں. Okay, so what's your opinion on FATA's inclusion into KP? میں آپ میرا کام شاید آپ نے فالو کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملا ہوگا. نہیں, I heard this, maybe I misunderstood what you were talking about, so please آپ مجھے بتائیں what's your take on FATA being included in KP. ہاں, جو میں ہوں, میرے جیسے بہت سارے لوگ تھے, تو ہم اس حق میں تھے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا اور جو قوانین ہے پاکستان کے وہ ایکسٹینڈ ہونے چاہیے, تاکہ فاٹا
ہے کہ لوگوں کو بھی جو آپ نے ایک بلیک ہول بنا کے رکھا ہوا ہے, اور وہاں پر ایک کالونیل لا ہے FCR جس کو ہم ایک کالا قانون کہتے ہیں, آپ نے وہاں پر کالونیل دور کا ایک قانون رکھا ہوا ہے تاکہ آپ وہاں کے لوگوں کو نہ جسٹس تک ایکسیس تھی, نہ ان کو ریسورسز کی ایکسیس تھی, نہ ہیلتھ کیئر کی ایکسیس تھی. اور جو ایک اسٹیٹ کی مشینری ہوتی ہے, ہم اسٹیٹ کے 3 پلرز ہوتے ہیں, تو آپ نے وہ تینوں پلرز کی مطلب جوڈیشری, ایگزیکٹو اور پارلیمان, آپ نے وہ ساری پاور ایک کر کے نا اس میں ایک پولیٹیکل ایجنٹ کو دی تھی, اور جس کو ڈائریکٹلی کنٹرول بھی صدر فیڈرل کرتا تھا. تو وہاں کیا, اور دوسرا FCR وہ کیونکہ تھا کالونیل قانون تھا نا, تو اس کا تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو ان کے اپنے حق کی آواز ہے تو ان کو دبانے کا موقع نہ ملے, وہ دبائی جائے. اور ایک سسٹم تھا ری انفورسڈ ٹرائبلائزیشن کا. یہ جو فاٹا کو جو ہم کہتے ہیں نا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز, تو یوزلی انسانی سویلائزیشن میں تو ٹھیک ہے شروعات ایگلیٹیرین سوسائٹی سے قبیلے بنے, قبیلوں سے لوگ مختلف کوئی فیوڈل اور مختلف قسم کے اشکال لی معاشرے نے. یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی تاریخ کے پہیے میں فریز ہو کے رہ گیا ہے, جامد ہو کے رہ گیا ہے. تو جو FCR تھا تو بیسیکلی, اور جو فاٹا کا جو نام تھا اور جو اسٹرکچر تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو تاریخ کے پہیے میں جامد کر دیا جائے, منجمد کر دیا جائے ان کو ہمیشہ کے لیے اسی ٹرائبل ایرا میں, اور ری انفورس کیا گیا. جو ٹرائبل قوانین تھے FCR کے اندر, وہ بھی جو قبائلی قوانین کی ایگزیجریشن تھی, کہیں پر مینیپولیشن تھی, کہیں پر ایکچوئل فارم میں تھے, لیکن اس کا مقصد ایک اسٹیٹس, ایک ٹرائبل اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا تھا. اور جتنا لوگ مطلب کہ انسانی تہذیب جو آگے گئی, کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات ہوتی ہے, قوانین کی بات ہوتی ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ان پلیس کرتی ہیں آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو اس سب کچھ سے محروم رکھا گیا تھا. تو میں تو ان لوگوں میں تھی, اور میں جن نوجوانوں کے ساتھ کام کرتی تھی کہ آپ وہاں پر ایکسٹینڈ کریں. لیکن جو پاکستان نے کیا ایکسٹینشن کے بعد, کہ رادر دن کے جو رائٹس ہیں باقی صوبے میں مثال کے طور پر یا باقی پاکستان میں جو حقوق ملے ہوئے ہیں, ان حقوق پر بھی ہمیں بڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ کم ہے, ان کی پروٹیکشن نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو منیمم سٹینڈرڈ باقی لوگوں کی زندگی کا ہے وہ تو ایکسٹینڈ کر دو. تو وہ ایکسٹینشن کے بعد بھی جو پولیسنگ ہے مثال کے طور پر, تو پولیسنگ تو آپ کے بھی فوجیوں کے پاس ہے نا, پولیسنگ تو بھی پولیس کے پاس, سویلینز کے پاس تو نہیں ہے. دوسرا, جیسے ہی انیکشن کر دی گئی, کانسٹیٹیوشن ایکسٹینڈ کر دیا گیا, تو ایک قانون پاس کیا گیا ایکشن ان سول ایڈ, ایکشن ان سول ایڈ کے نام سے. تو اس میں ایکشن ان سول ایڈ قانون بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ جی خطرہ ہے, وہی جو میں آپ کو کہہ رہی کہ سیکورٹی ہے, خطرہ ہے, تو انفورس ڈس اپیئرنسز بھی جائز ہے, تو ملٹری کا کسی جگہ پہ قبضہ بھی جائز ہے, تو کچھ بھی کرنا, مطلب کہ وہ ان کو جو بھی پھر لگے کہ سویلین حکومت کی مدد کرنے کے لیے سیکورٹی کا خطرہ, تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ الٹا مطلب فاٹے میں تو تھا ہی تھا نا وہ قانون پہلے سے, اب انہوں نے وہ ایکسٹینڈ کر کے جیسے انیکشن ہوئی سارے پختونخوا کے اوپر لاگو کر دیا. اس کے خلاف اب کچھ لوگ جو ہیں جیسے افراسیاب خٹک صاحب, محسن داوڑ ہو گئے, تو وہ گئے ہیں عدالت اس کے خلاف کہ یہ آپ کے سسپینڈ کر دیں آرڈیننس کے تھرو. عمران خان کی حکومت نے آرڈیننس کے تھرو, یہ بھی نہیں کہ کوئی اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر کوئی ڈسکس ہوا اور اس کے بعد ایک کانسینٹ سے کیا گیا, آرڈیننس کے تحت کیا گیا. تو اس کے خلاف بھی عدالت میں اپیل جو ہے وہ ہے, لیکن ابھی تک اسی طرح پینڈنگ ہی پڑی ہے, کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوئی. تو میں ان لوگوں میں سے تھی جو کہتے ہوں کہ آپ منیمم اسٹینڈرڈ آف رائٹس جو ہے, مطلب ویسے تو رائٹس یونیورسل ہوتے ہیں, وہ آپ سب کو دے, لیکن وہی ہو رہا ہے نا ابھی بھی, وہی علاقے جو ہیں جن کو پہلے فاٹا کہا جاتا ہے پختونخوا کے, وہ علاقے اب جو ہیں تو اسی طرح سے وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ ایکٹیو ہیں, وہاں پر اسی طرح سے جیسے پہلے ہوتا تھا, بالکل مطلب ایک فری فرٹائل گراؤنڈ ان کو مہیا کیا گیا ہے. سو وڈ یو سے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہی جو ایک کلونیل آئیڈیا تھا کہ پشتون تو ایک مارشل ریس ہے, یہ لڑنے کے لیے ہی ہے, تو ہمارا اسٹیٹ بھی ان کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ یار افغانستان میں آپ نے پرانے لوگوں کا بھی ذکر کیا, حمید گل کا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو آئیڈیا ہے کہ یہ افغانستان میں بھی ہمارے لیے لڑیں گے, وہاں پہ بھی کنٹرول رکھیں گے, کشمیر بھیجنا ہو تب بھی ان کو بھیج دیں گے. از دیٹ وائی دے کیپٹ ان دس لمبو اور دس اسٹیٹ آف پرماننٹ ٹرائبل سی, تاکہ ان کو جب استعمال کرنا ہو تو استعمال کیا جا سکے؟ استعمال تو اور کیا ہوگا کہ آپ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں تو وہاں پر لا کے ان کے اوپر بٹھا رہے ہیں, اور ان کی گورننس جو ہے تو
गांव लेवल के ऊपर या छोटे लेवल के ऊपर गवर्नेंस दहशतगर्द तंजीमें अपने उसके ऊपर ले जा चुकी हूँ, लेकर जा चुके अपने हाथ में। तो ये तो एक उसका एस्पेक्ट है ना कि एज अ स्टीरियोटाइपिंग यूज की गई कि पश्तून मार्शल रेस है और ये तो लड़ेंगे झगड़ेंगे और बहादुर लोग हैं और बहादुर तो फिर सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो जाहिर बात है एक आइडेंटिटी इसके इर्द गिर्द बनाई गई, लेकिन उसकी एक वजह मेरे ख्याल में ये समझती हूँ कि स्टीरियोटाइपिंग, इन जैसे स्टीरियोटाइप्स को इस्तेमाल करने के अलावा कि पाकिस्तान का मसला ये है कि हम तो एक अफगानिस्तान के साथ जारी बात है बॉर्डर के ऊपर आते हैं, पश्तून एक लोग हैं इर्द गिर्द, तो वहाँ से जो हमारी जियो लोकेशन है जो हमारी अपनी, तो वो हम अपने जोग्राफी के भी उसे क्या कहते हैं कि मार अपनी जोग्राफी की वजह से भी खा रहे हैं। और जो आपने बात की इसके अलावा वैसे ही पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो द वे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है कि उसमें ऑलमोस्ट चाहे वो सिंध के लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं या पश्तून हैं, उनको माइनॉरिटी बनाया गया है। हम कॉन्स्टिट्यूशनली हमें माइनॉरिटी बनाया गया है ना। आप जरा कंपोजिशन उठाकर देख लें, नेशनल असेंबली की कंपोजिशन उठाकर देख लें, तो सिंध, बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा, इन तीनों की सीटें मिलाकर ना पंजाब की सीटों जैसी नहीं बनती। तीनों की सीटें मिलाएं तो फिर भी हम पंजाब की सीटों से तीनों सूबों की मिलाकर कम बनती है। आप जरा एडिशन जब करें तो वो तो, और फिर सिर्फ ये नहीं है कि असेंबली में सीट्स, फिर रिसोर्स एलोकेशन भी तो पाकिस्तान में उसी Would you हिसाब by से any होती है chance ना। know the population stats? I'm just curious कि maybe because बलूचिस्तान की population तो कम है. Is it because the तो seats might be based हाँ, on the population as opposed to the तो surface area? तो यूजिंग आपको जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क हुआ करता था तो बांग्लादेश की आबादी ज्यादा थी, तो तब ये फार्मूला नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर तब आबादी के लिहाज का फार्मूला इस्तेमाल कर लिया जाता तो फिर बंगाल को अपनी रिसोर्सेज मिल जाने तो थे सारे। हमने जब तो तब लेजिट उसमें इलेक्शंस के साथ क्या किया, अल्लाह माफ करे, बांग्लादेश पे तो हमारी जो हिस्ट्री है वो तो लेकिन मैं आपको जस्ट हाँ, अनफॉर्चुनेट. लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप आबादी के हिसाब से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप आबादी का इस्तेमाल करेंगे, जब आप आबादी का डिजिट यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप मतलब बलोच एक कौम है, पश्तून एक कौम है, सिंध कौम है, और यूं आपने चुटकी भर में उनको जो है माइनॉरिटीज बना दिया, महकूम तबके उनको पाकिस्तान के बना दिया। तो ये तो मतलब सिर्फ इट हैज बिन, मतलब मैं समझूं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पंजाब हेजेमनिक कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आपको ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द लॉन्ग टर्म आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो स्टेट और जो स्टेट में बसने वाली अक़वाम का ताल्लुक है वो महकूमियत की बुनियाद के ऊपर है। तो वो I mean there are multiple reasons for that fundamental social contract हाँ, जो हमारा टूटा हुआ है, बट ये प्रोविंस का इशू तो अगर साउथ पंजाब बना दें मोस्टली सॉल्व हो जाएगा. आई एम इन फेवर ऑफ स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन जनरल. प्रॉबेबली if splitting Punjab, South Punjab, North Punjab, Saraiki province की जो बात है, that might solve a lot of this basic representation issues, but मेरे ख्याल में हर कौम के लोग अपने लिए खुद फैसला करें कि वो किस तरह रहना चाहते हैं। तो वो किस तरह rather than डेमोक्रेसी से करेंगे ना, और कैसे I करेंगे? think it will not, like मतलब कि rather than an arbitrary decision कि मैं as an arbitrary decision लूं कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करो। मतलब कि मैं आपको बताऊं, मुझे साउथ पंजाब की पॉलिटिक्स नहीं पता, और मैं नहीं, मतलब ना मुझे पता है कि ये क्या पॉलिटिक्स है इसके बीच में, और अलग सूबे की बात है। मतलब ये मुझे पता है कि इमरान खान भी वादा करता था, बट उसके अंडरनीथ क्या है आई डू नॉट नो। जब गवर्नमेंट जा रही होती है ना, जब उनको पता होता है हम जाने वाले हैं, हम 2 दिन में जाने वाले हैं, वो साउथ पंजाब जाके साउथ पंजाब का प्रोविंस प्रॉमिस करके आ जाते हैं, या जब उनको गवर्नमेंट में आना होता है तब प्रॉमिस करके आ जाते हैं, जब एक्चुअली गवर्नमेंट में होते हैं तब कुछ नहीं करते। साउथ पंजाब के लोग चाहते हैं कि अपना अलग सूबा बनाए। ऑफ कोर्स that's why it's populous. तो वो आर्बिट्रेरी तो नहीं होगा ना, डेमोक्रेसी यही होता है कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो फैसला करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो चाहते हैं इसी तरह से पश्तून कुछ फ्रैक्शंस जो हैं तो वो भी ये कहते रहे हैं कि जितने पश्तून इलाके हैं तो अब उनको मिलकर एक सूबा बनाओ।
جیسے فاٹا پختونخوا میں ضم ہو گیا تو بلوچستان کے بھی میں بھی کچھ علاقے ہیں تو وہ جہاں پشتون رہتے ہیں، اور تو وہ ان کا یہ ہے کہ یہ سارا ملا کر نا پشتونوں کا ہی کر تو. لیکن میں یہاں پر بھی تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ظاہر بات پختونخوا کے اندر بھی صرف پشتون نہیں رہتے، یہاں پر بھی سرائکی بھی آباد ہیں، ہزارہ بھی آباد ہیں، تو اٹس ناٹ کہ ہم یہ صرف پشتونوں کا صوبہ ہے، یہ بہت ساری قومیتوں کا مل کر صوبہ ہے. بٹ دس I think this whole idea کہ جی ہم اس سے الگ ہیں، ہمیں ایک وہ بنا دیں آپ, doesn't this just lead to more divisiveness? اگر again I'm in favor of smaller administrative units, پورے پاکستان میں جو smaller administrative units ہوں گے that's great, but if it's based on exclusion, ٹھیک ہے کہ یار یہ پشتون صوبہ ہے, اس میں پھر you can imagine کہ کل کو جنگ بھی اسی بیسس پہ ہوگی. let's take it away from that, let's take کراچی اگر کہتے ہیں جی ہم مہاجر صوبہ بنا رہے ہیں, ہم مہاجر صوبہ بنا رہے ہیں, ہم مہاجر ریپرزنٹیشن چاہ رہے ہیں, بنا دیں. کل کو جب پشتون آئیں گے wouldn't that be told to them کہ یہ تو مہاجر صوبہ ہے, آپ لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا ویسے تو میں یہاں پر بہت پولیٹیکلی کریکٹ رہنا چاہوں گی کیونکہ مہاجر اور سندھیوں کا کہ اپنے آپس میں بڑے سیاسی مسائل ہیں, اور سندھی قوم پرستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دھرتی سندھ ہے اور یہاں پر بسنے والے سارے لوگوں کو ہم چاہے ان کی جو سب آئیڈینٹیز ہیں وہ جو بھی ہوں, لیکن سندھ پہ رہنے والا ہر بندہ جو ہے وہ سندھی دھرتی But کا ہے. that's exactly what I'm saying. When we draw an identity, it's always based on excluding somebody else. So where do we stop? Where do we make a decision کہ یہ پشتون آئیڈینٹی is an identity, اس میں آپ فریکچر کر کے ہزارے وال یہ وہ نہیں کر سکتے, but مہاجر آئیڈینٹی doesn't exist because وہ سندھ آئیڈینٹی کا حصہ ہے. These are all very politically fraught discussions. These are لیکن بالکل یہ ہیں, لیکن اس لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جیسے مثال کے طور پر اگر سندھی ہیں تو وہ اپنے جو ایک اور جو سندھ ہے مثال کے طور پر وہ تو ایک بڑی ہزاروں سال پرانی آئیڈینٹی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈیموگرافکس کو اسٹریٹجیکلی چینج کیا گیا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی, اور یہ جو گلا ہے یہ صرف سندھی نہیں کرتے, گلگت بلتستان کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیسے کشمیر میں جب انڈیا نے کیا ایڈمنسٹریٹو چینجز کی, اسی وقت پاکستان نے گلگت بلتستان میں کی چینجز, اور ان کا بھی یہ گلا ہے کہ یہ جو چینجز کی گئی ہیں تو یہاں سے جو ڈیموگرافکس ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. بلوچستان کے لوگوں کا بھی یہی گلا ہے کہ ہماری ڈیموگرافکس زبردستی چینج کی جا رہی ہے, خاص کر وہ جو سی پیک کے اوپر اتنے اٹیکس کرتے ہیں, تو ان کا ایک انڈر لائن کنسرن یہ ہے کہ آپ جب یہاں پر اس طرح کے پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پر باہر سے سارے لوگ آئیں گے, اور جو ہم بلوچوں کی ہماری دھرتی ہے, ہم اپنی دھرتی پر مائنورٹی بن جائیں گے, اور جب ہم اپنی دھرتی پر مائنورٹی بن جائیں گے that would mean political exclusion. How is this argument any different from white people in America saying یہ ہمارا ملک ہے, یہاں کالے لوگ آ رہے ہیں, یہ ملٹی کلچرل ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ گوروں کا ملک نہیں تھا, یہ انڈیجنس امریکنز کا ملک تھا, اور گورے جو تھے وہ کولونائزرز تھے, وہ باہر سے آئے, اور جو گوروں کا ہے وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئے, ہم نے انڈیجنس امریکنز کو کوٹا, مارا, ان کا جینوسائیڈ کیا, ہم نے ان کے ساتھ ہر ظلم کیا, ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کیے, ان کو زمینوں سے نکالا, لیکن ہمارے اوپر اب یہ رکنا چاہیے, اور جو باقی نسلیں آ رہی ہیں وہ ہم سے کم تر ہیں, یہ جو براؤن اور بلیک اور یہ اسپینش اور میکسیکن آ رہے ہیں تو یہ تو ہم سے کم تر نسلیں, تو یہ اب کیوں آئے, وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے. یہ گوروں کی دھرتی, یہ جو امریکہ گوروں کی دھرتی نہیں ہے, امریکہ انڈیجنس امریکن کی, انڈیجنس ناٹ امریکنز ایون, مطلب کہ جو انڈیجنس لوگوں کی دھرتی ہے, انڈیجنس ٹرائبس کی, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئے, ہم نے قبضہ کیا, ہمارے بعد کوئی نہ آئے, ہم نے ان کو بھی کوٹا جو ہم سے پہلے تھے, جو ہم کے بعد آئیں گے ہم ان کو بھی ماریں گے, ہم قبضہ گیر ہوں گے, ٹھیک ہے. اور بلوچوں کے ساتھ یہ آرگومنٹ یا سندھیوں کے ساتھ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تو مطلب ہزاروں سال سے کسی کی, وہ تو انڈیجنس لوگ ہیں, اور انڈیجنس لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ آور کر کے ہماری آئیڈینٹیز مت چینج کرو, کہتے ہیں ہمارے ساتھ انٹیگریٹ کرو, مطلب کہ ہمارے ساتھ انٹیگریٹ کرو ہماری آئیڈینٹیز کو, رادر دین کہ آپ بلڈوز کرو ہماری آئیڈینٹیز کو بلڈوز کرنے کی بجائے کم بی پارٹ آف اس, کم بی پارٹ آف دس کلچر. تو یہ بڑا ایک ڈفرینٹ بات ہے, مطلب, اور یہ پاکستان کے اندر ایک حقیقت تو ہے کہ ڈیموگرافک چینجز کو پولیٹیکلی یوز کیا جاتا ہے. تو اگر کیا جب کسی قوم کی
हजारों सालों तमद्दुन जहाँ पर उसका बना हो, हजारों साल की उनकी धरती होगी, तो वो ये तो कहेंगे ना कि आप आए तो यू आर वेलकम, बट हमारे वो हमें बुलडोज ना करें और हमें हमारी धरतियों के ऊपर हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को जीरो मत करें, तो ये फर्क बनते हैं. I think I agree with तो you. I और don't think it's a मतलब case कि of और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैं आप जो पॉइंट दे रहे हैं नेशनलिज्म का, जनरली नेशनलिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेम, मतलब कि उसको बहुत निचले उससे देखा जाता है, नीचे करके देखा जाता है कि नेशनलिज्म इज एन एक्सक्लूजनरी पॉलिटिकल मूवमेंट या आइडेंटिटी है नेशनलिज्म. लेकिन आपको फर्क सीखना होगा कि आइडेंटिटी बेस्ड रेजिस्टेंस क्या होती है और नेशनलिज्म क्या होती है. यहाँ पर हमारे जो चल रहा है ना, हमारे यहाँ नेशनलिज्म से ज्यादा आइडेंटिटी बेस्ड रेजिस्टेंस चल रही है, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर है, क्योंकि लोगों को उनकी काले होने की वजह से सिस्टमेटिकली डिस्क्रिमिनेट और प्रोसिक्यूट किया जाता है. इसीलिए आपको जिस आइडेंटिटी की वजह से परसिक्यूट किया जाता है, आप उसी आइडेंटिटी के नाम पर मुजाहमत करते हैं. तो इसीलिए बलोच मुजाहमत बलोच के नाम पर होगी, सिंध मुजाहमत सिंध कॉम्परेसी से जुड़ी होगी, पश्तून मुजाहमत पश्तून कॉम्परेसी से जुड़ी होगी. इसलिए कि हमें मारा इसलिए जाता है कि आप किसी से जबरदस्त उनकी शनाख्त लेने की कोशिश करते हैं, आप उनकी शनाख्त मिटाने की कोशिश करते हैं. ये जो सिंध पे आहन कोई शायद ड्रामा चल रहा था, उसकी कोई ट्विटर के ऊपर कोई एक क्लिप निकली थी, ड्रामा तो मैंने नहीं देखा, वो क्लिप मैंने देखी थी सिर्फ, जिसमें वो कहती थी कि मैं जब बलूचिस्तान के इस फलाने फलाने गांव में रहती थी तो मुझे लगता था कि मैं इस गांव की बेटी हूँ और बलूचिस्तान की बेटी हूँ. मैं यहाँ फौज में आई तो मुझे तो लगा कि मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं तो बलूचिस्तान की बेटी नहीं हूँ. मतलब आपको मसला क्या है अगर आप ये कहें कि मैं बलोच की भी बेटी हूँ और मैं पाकिस्तान की भी बेटी हूँ? क्या जरूरी है कि आपने पाकिस्तानी नेशनलिज्म जो है वो आपने जो बाकी शनाख्तें हैं उनको मिटाकर उनको मसख करके उनके ऊपर पाकिस्तानी शनाख्त बनानी है? यहाँ पर अगर कोई नेशनलिज्म है जो एक्सक्लूजनरी है और जिस नेशनलिज्म के ऊपर उंगली उठनी चाहिए वो पाकिस्तान नेशनलिज्म है, क्योंकि पाकिस्तान नेशनलिज्म एक्सक्लूजनरी है, सिंध नेशनलिज्म एक्सक्लूजनरी नहीं है. वो कहते हैं आओ इस धरती पे रहने वालों, तुम सब सिंधी, तुम अपनी शनाख्तें भी करो, अपनी जो भी सब आइडेंटिटीज हैं, लेकिन एक ब्रॉडर इस शनाख्त के अंदर आओ. जो पाकिस्तानी शनाख्त है उसका I feel मसला like ये I'm है being कि Sindhi explained as a Sindhi. As a Sindhi, मुझे Sindhi explaining हो रही है मेरे साथ. बहुत अच्छी हो रही है. क्यों हो रही है? मैं सिंधी हूँ. Shouldn't I speak for Sindh? Shouldn't I be the one? मर्दों के साथ हर किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए. चलें, ये जो आइडेंटिटी का मुकाबला है ना, मैंने सिंध कार्ड खेला. You're like wait, मैं आपको नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि ये ब्रॉडर इशू को समझें कि हम किस, या तो मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ती हूँ ना तो यहाँ पर हमारी सारी बहुत ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो मतलब कोई भी आप दो चीजें उठाकर ऐसे नहीं कंपैरिजन करते, आपको क्या चीजें देखनी पड़ती है. तो अब वो ट्रेनिंग भी मेरे अंदर आ रही है. लेकिन मैं समझती हूँ कि जो नेशनलिज्म डेंजरस है वो ये है कि आप कहें कि ये शनाख्त मानो और इस शनाख्त को मानने के लिए अपनी हजारों या सदियों सारी पुरानी पहचान, या अगर आपकी कोई नई शनाख्त बन रही है, जाहिर बात है आइडेंटिटीज आर नॉट स्टैटिक, आइडेंटिटीज चेंज होती हैं, नई ज़बानें बनती हैं, नई आइडेंटिटीज बनती है. जो एक कराची की आइडेंटिटी मेरे ख्याल में बनी होगी तो वो इतनी एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी कि शायद वो आपको रूरल सिंध में या पाकिस्तान के किसी और में नहीं बनी होगी, क्योंकि अपने एक खास मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पर पाकिस्तान के हर जगह से लोग आते हैं और एक बड़ी यूनिक आइडेंटिटीज, और आई एम श्योर कि इवन कराची के मुख्तलिफ इलाकों की भी फिर अपनी बड़ी अलग अलग से बीच में. But वही है ना, this is where these things become not so clear cut. कराची की अपनी आइडेंटिटी है, 100% अपनी आइडेंटिटी है. कराची अगर उस आइडेंटिटी की बेसिस पे सूबा मांगेगा, will Sindhis be happy with that? No. Even I think that is very problematic as a Sindhi कि अगर आप वो जो कराची सूबा की डिमांड है, I think it's political a lot more than एडमिनिस्ट्रेटिव. वो एक अलग डिस्कशन है. आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि पाकिस्तानी नेशनलिज्म ने बहुत गलतियां की हैं. इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म उसने आइडेंटिटी सप्रेस करने की कोशिश की है, आइडेंटिटीज डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हैं. बड़ी आसानी से हम मुक्ति बानी पर और इंडिया पर 1971 का सारा इल्जाम लगा देते हैं. बट आपने उनकी लैंग्वेज को सप्रेस किया, आपने उनकी आइडेंटिटी को सप्रेस किया इतने साल, एंड यू सॉ व्हाट हैपेंड. अब उसको आप ये कह लें कि उसकी इनसिक्योरिटी की वजह से ये हुआ है. द प्रॉब्लम नाउ हैज बिकम कि इवन स्लाइट डिस्कशंस अबाउट द आइडिया ऑफ सिंधी नेशनलिज्म, इट्स जस्ट
جو ایک انسیکیورٹی ہے نیچرلی اسٹیٹ کی, وہ اتنی ابھر کے سامنے آتی ہے کہ sometimes also it's wrong. I think اگر الطاف حسین انڈیا جا کر کہتے ہیں کہ جی ہم سب کو واپس لے لیں, ہم سب واپس آنا چاہتے ہیں, sometimes I also think یار کیا باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں. But let's come back to your province. مجھے تو اپنی لاش بوری میں نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. نہیں اب الطاف بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے, اب وہ کیوٹ ہو گئے ہیں, اب وہ ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر کرتے ہیں. دیکھیں بوری کا ڈر جو ہے تو وہ قائم ہے, لیکن بات ساتھ میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ساتھ میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے قومی شناختوں کو مذہب کیا, حالانکہ پاکستانی شناخت کو بنانے کے لیے میں نہیں سمجھتی قومی شناختوں کو مذہب کرنے کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے ایک جو آپ کی سب آئیڈینٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک الگ رشتہ ہوتا ہے, اور ایک ملک کے ساتھ آپ کا ایک الگ کانسٹیٹیوشن کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور وہ ایک اپنے اندر ایک پراپر آئیڈینٹی ہوتی ہے, اور اس کو وہ خطرے میں نہیں پڑ جاتی. مطلب اگر میں کہوں کہ جیسے میں نے بلوچ کا کہا نا, اگر میں پشتون ہوں تو ٹھیک ہے, میرا پاسپورٹ تو آج بھی پاکستانی ہے, میرے شناختی کارڈ تو پھر بھی پاکستانی ہے, ٹھیک ہے, اور جو باقی صوبوں کے ساتھ آپ the way you make your links. لیکن دوسرا جو کیا گیا وہ مذہب کو شناخت کے اندر داخل کرنا تھا, کیونکہ صرف پاکستانیت بھی کافی نہیں تھی ایک قومی شناخت بنانے کے لیے. پاکستان کے جو بڑے بنانے والے ہوں گے ان کو شروع میں شاید احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ تو کافی نہیں ہے صرف پاکستانیت, تو پھر مذہب کا چورن بھی رکھ کے بھیجا گیا. تو وہ lot of that happened post 1971. 1971 کے بعد وہ جو ایک کنسیڈرڈ ایفرٹ ہوا محمد بن قاسم کو پہلا پاکستانی بنانا, پاک اسٹڈیز میں وہ ساری چیزیں ڈالنا, was post 1971. We think it's from 1947. قرارداد مقاصد بڑی پرانی ہے. آپ قرارداد مقاصد کا پاکستان کے آئین میں ڈالنا, اور جنہوں نے وہ لکھی ہے ان کی آپ اگر پرسنل لائف پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہاں پر اب ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی. ویسے تو عمران خان کی پرسنل لائف اور ریاست مدینہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کی پرسنل لائف کیا ہوتی ہے, وٹ میٹر از کہ آپ کی پالیٹکس کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کی آپ خود بڑے ہی کوئی انگریزی بابے ہیں, لیکن آپ کی پالیٹکس جو ہے نا وہ وہابی ہے, تو آپ کو ہم وہابیزم پہ یاد رکھیں گے, آپ کو دیوبندیزم پہ رکھیں گے. was made part of your constitution by Zia ul Haq. Anybody can write an essay. Allama Iqbal wrote 1 million essays. For that to be part of your constitution, that was Zia ul Haq doing. ہم واپس آپ کے صوبے میں, آپ کے صوبے میں ایک تھوڑا سا, میں صرف اپنے صوبے تک اصل میں لمیٹڈ نہیں ہوں نا, تو میں اس لیے ہاں باقی کی کسی کی قومی جدوجہد کے اوپر بات کرنا کو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوئی ایسی چیز کہوں کہ اپروپریٹ ہو جائے کسی اور کی اسٹرگل. میں یہ کہنا چاہتی کہ بات کہیں اور نکل جائے گی, لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتی ہے کہ پاکستان اور اسلام کا تعلق جو ہے یہ 1971 کا نہیں ہے, یہ جو ہے یہ انگریز کے دور کا تعلق ہے. اور مذہب کو پولرائز کرنے کے لیے, ناٹ پولرائز کرنے کے لیے مذہب کا استعمال میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر برطانیہ نے کیا, اور یہ جڑیں انہوں نے بوئی تھی جو آج تک چل رہی ہیں. اس کو پاکستان کے بنانے میں بھی اس کو کیپٹلائز کیا گیا. تو اگر پاکستان کے بنانے میں مذہب کو کیپٹلائز نہ کیا جاتا, آپ پہلے کو اسلام کے نام پر آپ ریاست بناتے جاؤ یا جدوجہد کرو اس کے لیے مذہب کے نام کے اوپر یا مسلمانوں کے لیے, تو وہ ریاست سیکولر نہیں بننی. اور اگر بننی ہے, اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اپنی ساری جدوجہد جو ہے مسلمانوں کے لیے ریاست پر کرو, اور ایک تقریر سیکولرزم کی کر کے آپ انڈو نہیں کر سکتے. This is a much longer discussion and debates which we've had on this podcast channel. اس میں again اشتیاق احمد کا ایک آئیڈیا ہوگا, عائشہ جلال کا ایک دوسرا آئیڈیا ہوگا, پوری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس پر, جا کر وہ پڑھیں لوگ جو سن رہے ہیں. Let's not get into what قائد اعظم wanted, because 70 سال ہم لوگوں نے یہ ڈیبیٹ کیا ہے. اور جو مجھے سن رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ بنانے والے جو ہیں تو وہ قصوروار ہیں, انہوں نے مذہب, انہوں نے اسپیس کریٹ کرنے والے وہ ہیں. یہ آپ کی رائے. اگین ملٹیپل ڈیبیٹس آن دس, جس سے آپ کا چینل ذمہ دار نہیں ہے. I mean, I'm a proud Pakistani. I call it the Pakistan experience, which is why کہ میں again مجھے کوئی تضاد نہیں نظر آتا. میں سندھی بھی ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں. آپ کو نیچے وہ پٹی لگانی پڑے گی کہ یہاں آنے والے مہمانوں کے خیالات اپنے ہمارے چینل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے, ویگو کو نہیں پتا ہوتا کہ خیالات کس کے ہیں.
وی کو نہیں دیکھتی کہ خیالات ہوسٹ کے ہیں یا مہمان کے ہیں. ہم اگر واپس آپ کے صوبے میں اب آ جائیں, اگر ہم تھوڑا ٹریول کر کے, so again I agree with all of these things. You know, I'm a very huge proponent of indigenous identity, talking about indigenous identities, connecting people with their indigenous identity. آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹویٹر پہ میں 4-5 دفعہ کینسل بھی ہو چکا ہوں یہی باتیں کرنے پر, اسپیشلی سندھی کے پہ. مجھے ریسنٹلی کسی نے بولا he's a Sindhi supremacist who hates اردو. یہ مجھے بڑا شاکنگ لگا کہ سندھی supremacist بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے. تو اکثر ایسے مزاحیہ خیالات بھی لوگوں کے شیئر ہو جاتے ہیں. So again, all these things are 100% valid. All these things we should have discussions on, we should in fact have conferences on. ساری چیزیں ہونی چاہیے. بٹ پھر جب you know borders پہ question mark آ جاتے ہیں, you get why that becomes dangerous for the state itself. جس طرح اگر دوران لائن ہے اس پہ اگر ڈسکس ہوتا ہے کہ یار یہ ہونی ہی نہیں چاہیے, that then becomes dangerous. کیوں؟ خود افرادیت ڈینجرس ہے جی. خود اگر the right to sovereignty, خود ارادی right to self determination, اردو ٹرانسلیٹ کرے رائٹ خود ارادیت. ہاں, اگر یہ خطرناک چیز ہوتی نا تو یہ ہیومن رائٹس ڈکلریشن میں نہ ہوتی. But again, we know how selectively they use this. Doesn't matter. آپ کا ایک حق ہے, حق خطرناک نہیں ہوتا, حق خطرناک نہیں ہوتا. دنیا کوئی ہمیشہ سے اس طرح نہیں تھی. مطلب کہ اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے, میں سمجھتی ہوں ریفرینڈم کا مطلب میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی رستوں سے جو بھی حق ہے آپ سیاسی رستوں سے لیں. سیاسی مسائل کا حل سیاسی ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے بارڈرز کی بھی بات ہوگی تو یہ سیاسی فیصلے ہیں, اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ جنگ و جدل سے اور بندوق اٹھا کر اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے. ریاست کو بھی وہ کے اندر بھی وہ اسپیس ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ہم تو بڑی ایک مثال دیتے ہیں نا کہ اسکاٹ لینڈ نے الگ ہونا چاہا تو ریفرینڈم کروا لیا, لوگ نہیں تھے حق میں, تو حق میں نہیں تھے الگ ہونے کے تو نہیں ہوئے, جو ریفرینڈم جیتا اس کے مطابق ہوا. تو حق خود ارادیت کوئی خطرناک چیز نہیں ہے, یہ ایک حق ہے اور یہ عالمی قوانین کا مانا ہوا ہے. ہاں آپ یہ بات کریں کہ ڈینجرس کیا ہے, ڈینجرس زبردستی لوگوں کی آواز دبانا ہے, ڈینجرس مسلح ہونا ہے, ڈینجرس ہتھیار اٹھانا ہے. حق ان اٹ سیلف ڈینجرس نہیں ہے, بارڈرز چینج ہونا ان اٹ سیلف ڈینجرس نہیں ہے. اگر لوگ اپنا الگ ملک بنانا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ. میں کون ہوتی ہوں کسی کو کہنے والی کہ ایک عالمی ڈکلریشنز نے یا تم لوگ کو حقوق دیے اور میں کہوں میں تم لوگ کی ماں نہیں کرو گے اپنا ملک بناؤ گے. جا جس نے بنانے بنائے. مطلب کیا اگین لائک آئی تھنک یو این بہت سلیکٹیولی یوز کرتا ہے. فلسطین کے ٹائم آپ کو ایک خاموشی نظر آتی ہے بیکاز اگین دس پولیٹیکلی فراڈ رائٹ, بٹ اف دا آرگیومنٹ از کہ جی ہم کلچرلی سیم ہیں, ہر جگہ پہ خاموشی نظر ہر اس کے اوپر آتی ہے. میں یو این کی کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوں کہ یو این جو ہے تو وہ کوئی بڑا جو اس نے کردار ادا کیا ہے لوگوں کو بچانے میں, لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن میں. فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ابھی اب مطلب اس کو اپارتھیڈ کتنے یہ دہائیوں سے اپارتھیڈ چلی آ رہی تھی, اور اٹس جسٹ ریسنٹ کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو اپارتھیڈ کا نام دیا. ٹھیک ہے, بلوچستان کے اپارتھیڈ کو تو کوئی اپارتھیڈ کہنے کے لیے ابھی تک تیار بھی نہیں ہے کہ کہے بھی کہ بھائی یہ بھی اپارتھیڈ چل رہی ہے, یا پشتون جینوسائیڈ کو پشتون جینوسائیڈ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ ایک جینوسائیڈ چل رہا ہے. تو یو این نے جیسے باقی جب بھی جینوسائیڈز ہوتے رہتے تو یہ نہیں تھا کہ جیسے یو این کو جینوسائیڈ کا پتہ چلا تو وہ انہوں نے نیٹ آف فاج جو ہے وہ آرگنائز کی اور جا کے پہنچ گئے لوگوں کو بچانے کے لیے. اکثر جب پہنچے بھی تو تب پہنچے جب جینوسائیڈ ہو چکا ہوتا تھا اور بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی پھیل چکی ہوئی ہوتی تھی. نہ تو روانڈا کی کہانی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جو نیٹو کا فوجی وہاں پر نافذ تھا, وہ منتیں کرتا تھا, لیٹرز لکھتا تھا کہ یہاں پر جینوسائیڈ چل رہا ہے, مجھے فوجی بھجوا دو. انہوں نے الٹا اور لوگ بھجوانے کی بجائے جو ایگزسٹنگ لوگ تھے وہ بھی نکلوا دیے, جس کی وجہ سے اور بھی آگے. تو میں یو این کے ایڈوکیٹ نہیں ہوں کہ یو این ٹھیک کرتا ہے کہ غلط کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں جو حقوق کی جو ڈکلیریشن آتی ہے نا تو وہ ایک سارے اسے کیا کہتے ہیں, لوگوں نے جو ممالک ہوتے ہیں, حکومتیں ہوتی ہیں, حکومتوں نے مل کر جو وہاں کے ڈاکومنٹ بنائے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لکھے ہوئے ہماری حقوق کی ڈکلیریشن سے یہ انسانی تہذیب کا ورثہ ہے جس میں ہم سب ساری دنیا کے لوگ حکومتیں لوگ مل کر اپنی سوچ ڈالتے ہیں اور بناتے ہیں. تو یہ ایک ریکگنائزڈ رائٹ ہے, اور ریکگنائزڈ رائٹ کو خطرناک کہنا اور اس بات سے ڈر جانا کہ بارڈر چینج ہو جائیں گے, مطلب ہو جائیں چینج, ہوتے نہیں رہے.
get your entire opinion on the Durand line, right? मतलब बर्तानिया बॉर्डर बनाए तो ठीक है, एक कॉलोनियलिस्ट पावर पेन लेकर नक्शा टेबल पर रखकर लाइनें खींचे तो वो ठीक है, लेकिन और उसका जो कॉलोनियल पावर्स की बनाई गई लकीरें हैं दुनिया पर, उसको सस्टेन करना ठीक है। लेकिन अगर कहीं से एक ग्रोह उठता है और वो कहता है कि मुझे अपनी खुद सेल्फ डिटरमिनेशन चाहिए, मुझे अपना रियासत खुद बनाना है, तो वो आपको फिर मसला हो जाता है। एक इंसान तो नहीं हो सकता। द आइडिया अबाउट रेफरेंडम देखें, अगर हम कहते हैं जैसी भी है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, राइट, केपी में अगर अभी डेमोक्रेसी नहीं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान के जो आप दुनिया के डेमोक्रेसी इंडेक्स उठाकर देख ले, पाकिस्तान 2000 मुशर्रफ के दौर तो ऑथोरिटेरियनिज्म थी, डिक्टेटरशिप थी, और उसके बाद से लेकर हर डेमोक्रेसी इंडेक्स, चाहे आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स उठाएं, आप वीडीएम का उठाएं, पाकिस्तान इज हाइब्रिड रिजीम जी। अभी रिसेंटली हाइब्रिड बेचारी नीचे डिमोट हुई है, बट 2013 नहीं, हाइब्रिड वाज डिमोटेड वेरी रिसेंटली। नहीं आप मैं असल मैं इस दफा कोर्स पढ़ी हूँ डेमोक्रेटाइजेशन को, और मैं पेपर लिख रही हूँ पाकिस्तान के हाइब्रिड रिजीम के ऊपर पेपर लिख रही हूँ। तो जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 4 पॉइंट समथिंग है, जो इसका मतलब है बहुत बुरा स्कोर है। मतलब अगर आपका स्कोर यूजुअली 5 से नीचे हो तो आप डेमोक्रेसी नहीं होते, 5 से ऊपर होना चाहिए। पाकिस्तान का थ्रू आउट 4 पॉइंट समथिंग है, और पाकिस्तान थ्रू आउट जो है हाइब्रिड रिजीम रहा है। पाकिस्तान को तो दुनिया जमहूरियत, मतलब जो एकेडमिक स्कॉलर्स हैं एटलीस्ट, वो पाकिस्तान को जमहूरियत नहीं समझते। So even by our measures, even by our terrible measures, one would say 2013 के जो इलेक्शन थे वो बेहतर थे, even by if not world standards, by our standards। उसमें भी इमरान खान की केपी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, तो कुछ तो उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे आप कहेंगे ना। So अगर वो मैं समझती हूँ कि इमरान खान ने बहुत स्पेस ली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। So if they're the elected government, ठीक है, and this is not a discussion that's on the table for them, then one would assume कि in a representative democracy आपके जो political representatives होते हैं, they represent the will of the people, so then the will of the people is clearly for KP to stay a part of Pakistan। तो केपी में तो कोई सेपरेटिस्ट तहरीक नहीं चल रही है, तो फिर आपकी दुरन लाइन पे क्या, व्हाट्स योर विजन? इज अ विजन लाइक ईयू के फ्री मूवमेंट हो? आपकी राय में क्या होना चाहिए? आपको एक तो मैं जिन तहरीकों के साथ जुड़ी रही हूँ वो कोई तहरीक सेपरेटिस्ट तहरीक नहीं थी ना। पीटीएम सेपरेटिस्ट है, पीटीएम इज नॉट ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट। आप पीटीएम का कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देख लें, पीटीएम इज अबाउट constitutional rights of the Pashtuns। I've been a supporter of PTM from the start। जो मेरी सियासी तहरीक है, सियासी पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हम भी सेपरेटिस्ट नहीं हैं। तो आई डोंट थिंक कि पख्तूनख्वा का मसला सेपरेटिज्म का है। जो ड्यूरेंट लाइन है वो एक अलग मसला है, बट इट इज नॉट ए सेपरेटिस्ट इशू। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज का बनाया हुआ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन था, और उसके आर पार मतलब लोग जो बॉर्डर के इर्द लोग रहते हैं, अगर आप कभी जाएं और आप विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि लोगों का आधी जमीनें यहाँ पर है, आधी जमीनें वहां पर है, आधे रिश्तेदार यहाँ पर है, आधे रिश्तेदार वहां पर हैं। उनके जो घर बॉर्डर के इस पार होगा, दुकान जिसपे वो सामान बेचते हैं बॉर्डर के उस पार होता है। तो क्योंकि लोग एक है, मतलब एक ही लोग थे, उसको तो आर्टिफिशियल लाइन क्रिएट करके वो किया गया ना। तो इट्स मोर के लोग ज्यादा जो लोकल लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वहां पर उनको जो एक कारोबार है, तिजारत है, वो आसानी से कर सके, वो इजीली आ जा सके, उनके ऊपर बॉर्डर जैसी बंदिशें ना हो अपने रिश्तेदारों, अपने घर भाइयों बहनों से मिलने के लिए। तो आम लोगों का कंसर्न ये जरूर है। और इसी तरह ये जो उसके ऊपर हो जाता है बलूचिस्तान में जो बॉर्डर है अक्सर ये बंद कर देते हैं और लोग तिजारत करते हैं, क्योंकि वो अगर आप वहां पर कभी जाकर देखें तो आपको पता चले कि वो लोग बिल्कुल फैमिलीज डिवाइडेड वहां पर रहती हैं। लेकिन सेपरेटिस्ट जो एलिमेंट है वो पुख्तूनख्वा में अगर होगा भी ना, तो वो एक बहुत ही माइनॉरिटी, मतलब इट विल बी वेरी माइनॉरिटी काइंड ऑफ, और इवन इतना माइनॉरिटी के देयर इज नॉट ए सिंगल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। पख्तूनख्वा के अंदर कोई मूवमेंट, एक मूवमेंट भी नहीं है जो
claim करे कि we are a separatist movement और जिसके इर्द-गिर्द लोग organize करें. So I think west के border पे भी हमारा यही मसला होगा कि families across हैं, and I think दुनिया भर में शायद borders का यही idea होगा. The whole idea of borders is arbitrary. There is no notion of God ordained borders. वो तो एक imagined communities का idea Benedict Anderson का सबने पढ़ा हुआ होगा. सारे ही borders artificial हैं, सारे ही मुल्क एक imagine करके community बनाई जाती है. As long as visa process smooth कर दें, as long as तिजारत खोल दें, both with India and Afghanistan, I don't get the borderless argument कि free movement हो, कोई check ना हो, उठ के इधर चले जाएं, उठ के उधर चले जाएं. That I'm not so sure of, especially considering again मंजूर पश्तीन भी इस पे यही कहते हैं कि बहुत अच्छी उनकी स्टेटमेंट थी कि सेमी परमिएबल बॉर्डर है, जिनको ये चाहते हैं वो फ्रीली इधर उधर आ जाते हैं और हम नहीं जा सकते. सो दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग आइडिया कि जिनको स्टेट पेट्रनेज होती है उनके लिए तो खुला ही बॉर्डर है और आम लोगों के लिए नहीं है. बट इन जनरल फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, as long as there is ease of movement, whether that's through visas, whether that's through border controls, whether that's through free trade, that's good enough without it being a completely open border, right? हाँ, मैं समझती हूँ कि ओपन बॉर्डर्स होने चाहिए. आई एग्री विद यू कि जहाँ पर तिजारत हो सके, और इन एन आइडियल वर्ल्ड अब जो कहीं पर इस तरह नजर तो नहीं आ रहा, बट इन एन आइडियल वर्ल्ड आई वुड से कि नहीं, बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए. पूरी दुनिया में बॉर्डर्स, हाँ, क्योंकि अभी बॉर्डर्स जो हैं, तो आपको ये बता दूं, ये बॉर्डर्स इस वक्त इसलिए नहीं है कि गोरे आपके मुल्क में नहीं आ सके और आप तरक्की याफ्ता लोग जो ना तरक्की याफ्ता मुल्कों से उठ कर आपके मुल्कों में नहीं आ सके. इस वक्त बॉर्डर ज्यादा इसलिए कि आप गरीब ब्राउन आप कहीं जाके तरक्की याफ्ता ममालिक में ना बैठ जाएं और उनको भी गैर तरक्की याफ्ता ना कर दें. तो ये इसको स्टेटस को कहा इतना हमने कौम को अर्तुगरुल दिखाया, अब टर्की भी हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे, इतनी आसानी से वीजा नहीं दे रहा. अर्दोगान, हमने पूरे मुल्क को तेरे ड्रामे दिखाए और तू हमारे साथ अब ये कर रहा है. आई थिंक द EU मॉडल इज ग्रेट. बॉर्डर्स हैं, बट क्या बिल्कुल नाम के बॉर्डर्स हैं. आपने अगर जर्मनी से फ्रांस जाना है, बस लेके चले जाएं. It's not like फ्रांस की sovereignty या जर्मनी की sovereignty खत्म हो जाती है. The borders exist, everybody know where they are. Literally यूरोप में कुछ कैफेज हैं जो आधा कैफे एक मुल्क में, आधा कैफे दूसरे मुल्क में है. Isn't that the ideal model? मेरे ख्याल में यूरोप के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे मुल्क है ना, हमारे शहरों और हमारे गाँव के जोग्राफी जितने उनके मुल्क हैं, तो उनके लिए तो एज एक छोटे से मुल्क के तौर पर एग्जिस्ट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो सकता है. और ख़ासकर जब वो भी एक ऐसे खित्ते के ऊपर पड़े हुए हैं जहाँ पर जो दुनिया की दो ताकतें जो एक दूसरे से कोल्ड वॉर लड़ती रही हैं, तो एक किस तरह का एक बफर जोन टाइप का है ना दो ताकतों के बीच में. तो जब आप ऐसी दो ताकतों के दरमियान पड़े हुए हों, तो छोटी छोटी इकाइयों की शक्ल में आप स्टेबल रह नहीं सकते. और इतनी जो ये इस मॉडल के ऊपर आए, तो उसमें यूरोप की सारी बात अपनी तारीख दर तारीख है, 2 जंगें हैं जो वहाँ पर हुई. तो आई थिंक कि उनके लिए कोई दूसरा मॉडल है काम करेगा नहीं. और जब अगर एज ए यूनियन नहीं रहते, तो बहुत जल्दी, अभी भी हम देख रहे हैं ना यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है. तो खैर, लेकिन ये है कि अभी तो आप कुछ देर पहले मुझे कह रहे थे कि ये बॉर्डर्स पर सवाल उठाना तो बहुत खतरनाक है. तो यूरोप में खतरनाक नहीं, the insecure state, जो मेरी रिवाइंड करके वापस स्टेटमेंट दें, ऐसी कोई मेरी स्टेटमेंट थी. You can understand why a state that's been insecure उनके लिए खतरनाक है, या उनके डेंजर सिग्नल्स ऑन हो जाते हैं. I can understand why. Insecurity is a gimmick that is created by a state whose economy, who runs on war economy, like the US and Pakistan. हाँ बिल्कुल, आई एग्री. देखिए फर्क समझे, अमेरिका ना अपने लोगों पे बमबारी नहीं करता, लेकिन वो फियर इंडेक्स बहुत यूज करता है यूएस में, जो वो फियर इंडेक्स है. और पोस्ट 9/11 जो उन्होंने पेट्रियट अटैक करके अपने मुल्कों, अपने मुल्क के शहरियों पे जुल्म किया ना, आप कह सकते हैं कि जी जिस तरह हम एथनिसिटी की बेसिस पे करते हैं, उन्होंने रिलीजन की बेसिस पे किया. दे ट्रीटेड मुस्लिम्स एज सेकंड क्लास सिटीजंस, मुस्लिम अमेरिकन्स. अपने लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज किए, अपने लोगों के राइट जरूर इन्फ्रिंज किए, लेकिन बमबारी जो है ना, तो वो आकर जो है ना, ये आप गरीब जो है ना, गरीबों
غریب ممالک کے اوپر ان کو مچھر اور مکھی سمجھ کر جسے اسپرے کرتے ہیں نا, مکھی مار اسپرے کرتے ہیں, تو ایسے کر کے آ کے اسپرے کر کے چلے جاتے ہیں اپنے ہتھیاروں کا. تو لیکن بڑا فرق ہے نا کہ آپ رائٹس انفرنج کرتے ہیں سیکورٹی کے نام کے اوپر, اور یہ بڑا خطرناک ہے جب امریکہ جیسے ملک جب ہوتے ہیں نا جن کو دنیا میں یہ جو سپر پاور ٹائپ ممالک ہوتے ہیں بڑے, جب یہ سیکورٹی کے نام کے اوپر انفرنج کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سیکور نہیں کر سکتے لوگوں کے رائٹس لیے بغیر, تو ہم تو ہیں ہی کمزور, ہمیں تو پھر کرنا ہی کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں کہ انہوں نے بڑی ایک لیجٹمیسی کریٹ کی جو امریکہ نے کیا 9/11 کے بعد, ڈفرینٹ ایکٹس پاس کیے اور ڈسکریمنیٹری پالیسیز امیگریشن کو لے کر پاس کی, یا جنرلی پرائیویسی لاز وائلیٹ کیے, ٹارچر جو ہے وہ استعمال کیا. تو جب میرے خیال میں جب یہ ممالک استعمال کرتے ہیں تو پھر باقی ممالک جو سیکورٹی اسٹیٹ ہوتی ہیں تو پھر وہ اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر صلاحیت نہیں ہے طالبان کو تباہ کرنے کی, تو ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے نا. تو یہ بڑا لیجٹمیسی لیتے ہیں, چھوٹے ممالک لیجٹمیسی لیتے ہیں اس سے. پھر بہت میرا فیئر پوائنٹ تھا, بالکل فیئر پوائنٹ تھا. ایوی کا مجھے ٹاٹ ملا ہے. مائی آرڈر پلیز نوٹ آڈینس ممبرز کامنٹس میں بتائیں. پاپولسٹ illegitimate point. دیکھیں آپ پاکستان کو خود مختار اگر بنانا ہے ہم نے, یس آئی ایگری یار. آئی تھنک ورلڈ آرڈر میں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, اب جس طرح انڈیا نے اپنے آپ کو اکنامکلی امپورٹنٹ بنا دیا ہے دنیا کے لیے, اب وہ نظریں بھی دکھا سکتا ہے, اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. عمران خان کا اگین ایک بوگس کلیم ہے کہ میں رشیا گیا تو مجھے ہٹا دیا, بٹ انڈیا رشیا کا آئل بھی خرید رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. So if your country is strong, there's a lot more you can get away with. Sorry, میں وہ عمران خان کی اپنی اس میں نا جذبات کو کنٹرول میں رکھیں, نفس کو قابو میں رکھیں. دیکھیں یہ سچ ہے, عمران خان نے پرسنلی فون کر کے آپ کی رہائی کا کہا تھا after 30 hours of when you were missing. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جب میں مسنگ کر دی گئی تھی 5 فروری کو, تو اس کے بعد ایک بہت میرے خیال میں اکراس دا کنٹری دیئر واز اسٹرانگ سینٹیمنٹ اگینسٹ مائی ڈس اپیئرنسز. اور کچھ جو سیاسی پارٹیاں جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی, تو ظاہری بات ہے پی ٹی ایم ایک الگ تحریک ہے, وہ الگ ہیں اور یوزلی لوگ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں. لیکن اے این پی نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی, جو سول سوسائٹی تھی پاکستان کی جنرل دوسری, مطلب کہ دیر واز اے ویری ایک اینگر تھا کہ بھائی یہ کیا ہے, اور انٹرنیشنل پریشر بھی ظاہری بات ہے تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مانی جانی ایکٹیوسٹ تھی انٹرنیشنل, تو ایک آپ پہ الزام ہے کہ ملالہ کو بھی آپ نے بگاڑا ہے. یہ الزام مجھے خوشی سے قبول ہے. تو اس میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان نے اندر نیگوشیٹ کیا تھا میری رہائی کو, لیکن وہ نیگوشیٹ اس سے نہیں کیا تھا کہ ان کو یہ غم تھا کہ ایک شہری جو ہے تو وہ مسنگ پرسن ہے. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی چھوڑ دو, بعد میں دیکھنا کیا کرتے ہیں, کہ مطلب کہ ابھی اس وقت ہمارے اوپر الزام زیادہ آ رہا ہے, بعد میں بندوبست کر لیں گے, ابھی چھوڑ دو. لیکن یہ مجھے کہا گیا تھا جب میں مجھے اڈیالہ سب سے آخر میں مجھے اڈیالہ جیل لے کر گئے تھے, مطلب اس میں بہت جگہوں پہ گھمایا تھا انہوں نے مجھے, تو سب سے آخر میں اڈیالہ جیل لے کر گئے تھے. تو وہاں پر کوئی 2 گھنٹے گزارے ہوں گے اڈیالہ جیل میں. تو جب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا واپس بیٹھ جاؤ گاڑی میں, واپس بٹھا دیا. واپس جب چلتے رہے اترے تو پتہ چلا تھانے میں پہنچ چکے ہیں جو خواتین کا تھانہ ہے. تو وہاں پر انہوں نے کہا آئی تھنک G9 کا ہے, ہاں G9 جہاں پر ایک ہی بسار اسلام آباد میں تھانہ جہاں خواتین کو رکھا جاتا ہے G9 کا. تو وہاں جب مجھے کہا وہاں روکا گیا, تو نے کہا عمران خان صاحب کی اسپیشل حکم کے اوپر آپ کو کیا گیا ہے. تو وہ میں آئی اور اس کے بعد میں نے تھینک یو کی ٹویٹ کی, جس کے اوپر مجھے ہر طرف سے گالیاں پڑی اور آج تک پڑتی ہے اس کے اوپر ہر طرف سے. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ یہ مطلب بات یہ تھی کہ اس وقت میری ڈس اپیئرنس لائبلٹی بن گئی تھی, تو کیونکہ ایک لائبلٹی بن گئی تھی تو دیٹ از وائی دے اسٹیپڈ ان. اور it's so easy, right, for people to sit in the comfort of their DHA homes and be like, why doesn't Malala and Golale come back to Pakistan? But اگر جب ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تب سب کی آواز بند ہوتی ہے, تب کوئی کچھ نہیں کرتا. You don't see the lives that they lived here, how dangerous it was. Again,
اللہ نہ کرے ایسا ہوتا, بٹ آپ یا ملالہ اگر مر جاتی تو ہمارے لیے ہیروز ہوتی ہیں. But because you survived, we hate all of you. I'm sorry to use حلق زبان, but it's the truth. ہاں یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے کہ آپ جب تک آپ مر نہیں جاتے نا, جب تک آپ قتل نہیں کر دیے جاتے, تو یو آر ناٹ دا رائٹ وکٹم. دا رائٹ وکٹم از اے ڈیڈ وکٹم. It's sad. I'm sorry. And even آپ کے والدین پہ جو ہو رہا ہے, آپ مطلب ہمیں کیا فیسینیشن کیا ہے جی, ڈونٹ شو نیگیٹو امیج, پھر آپ کے والد کو اٹھا لیتے ہیں. بھائی نیگیٹو امیج تو آپ دے رہے ہیں نا, ہیڈ لائنس تو آپ دے رہے ہیں, بائی لائک جسٹ ٹارچرنگ اور میکنگ لائف ڈیفیکلٹ فار یور فیملی ممبرز. یو آر ناٹ گیونگ دا نیگیٹو امیج, وی آر, the state of Pakistan is. ہاں میرے خیال میں آپ اپنے کرتوت ٹھیک کرے, امیج خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اور جہاں بات ہے تو پاکستان تو واپس میں ضرور آؤں گی, اور جیسے ملالہ بھی ایک دن آئی واپس, اور دوبارہ بھی آئے گی, ایسے گلالی بھی آئے گی. ظاہری بات ہے, میرے خیال میں جب ایک مشکل وقت چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت ضرور انسان کو ایک ایسے لگتا ہے کہ آگے شاید بہت تاریکی ہے, there is no light at the end of the tunnel, but I believe there is light at the end of the tunnel. اور ابھی تو میں یونیورسٹی میں پڑھنے لگی ہوں, یہاں پر آئی تو میں نے کہا چلو یار کتنے شوق ہوتے ہیں نا پاکستان میں, جب ہوتے ہیں آپ کو شوق ہوتا ہے باہر سے جا کے پڑھ کے آئے نا, ولائٹ سے باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے. تو ایسے تو میرا بھی شوق تھا نا کہ کبھی موقع ملے زندگی میں کہ باہر سے پڑھوں. اب تو باہر ہی اندر ہو گیا ہے خیر, لیکن کیا پڑھ رہی ہیں؟ You're doing your masters in something, right? ہاں میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں ماسٹرز کر رہی ہوں, اگر ہمت ہوئی تو پی ایچ ڈی بھی کر دوں گی. How is it being in class where people are like, oh میں نے بیچلرز کیا ہے, oh میں نے انٹرنشپ کیا ہے, and you're like یہ میرے 6 ایوارڈز ہیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ بتاؤں کہ میں اپنا مطلب جو میرا پچھلا ایکسپیرئنس ہے یا میں کون ہوں, میرا کیا بیک گراؤنڈ ہے, نہ تو میں کسی کو انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا بتاؤں. اور میں دوسرا آپ کی جگہ ہوتا نا, میں تو کلاس میں جا کے ڈیسک پہ یوں رکھ دیتا 6 ایوارڈ. اوہ یہ کیا, اوہ سوری. نہیں نا, بڑا شفٹ آ جاتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ میں مطلب کہ آئی ایم لیونگ اے لائف دیٹ آئی کوڈنٹ لیو when I was in my 20s. میں 16 سال کی تھی جو میں نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا, اور ساری زندگی جو ہے نا اسی بھاگ دوڑ میں گزر گئی, انسانی حقوق کے لیے کام کرنے کے بھاگ دوڑ میں گزر گئی. تو یونیورسٹی میں تو میں پڑھتی تھی, میں بایو ٹیکنالوجی پڑھتی تھی, قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے ایم فل کیا ہوا ہے, پشاور یونیورسٹی سے بیچلرز کیا تھا بایو ٹیکنالوجی میں. لیکن مطلب وہ ایک الگ طرح تھا جب اس عمر میں ہوتے ہیں, ماں باپ آپ کو زبردستی پڑھا رہے ہوتے اور آپ کو اتنا اس وقت نا سمجھ نہیں ہوتی, آپ کو اتنا خود سزا کے طور پر نا ایسے ہو تو پڑھائی سزا ہوتی. جب آپ اس ایج میں نا ٹین ایجرز بن کے جب آپ اسکول جا رہے ہوتے ہیں, کالج, تو ایک سزا ہوتی ہے, امتحان کا ڈر ہوتا ہے, نمبروں کا ڈر ہوتا ہے, کم نمبر آئے تو باپ سے ڈانٹ پڑے گی. تو اس ٹائپ کے ماحول میں پڑھا نا, اس کا مزہ نہیں تھا. اور ابھی جب میں پڑھ رہی ہوں تو مطلب اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے, اپنے پسند کی سبجیکٹس پڑھ رہی ہوں, تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میرے کلاس فیلوز کے ساتھ میں ایکول کے طور پہ رہوں, یہ نہ ہو کہ وہ مجھے کوئی ایز این ایکٹیوسٹ دیکھے. تو پہلے کوارٹر میں تو سب نا جو میری کلاس فیلو دوست تھے, تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا, بٹ پھر کسی نے بائی چانس میرا ویکیپیڈیا پیج دیکھ لیا اور پھر اس نے سب کو بتایا اور میرا ویکیپیڈیا پیج بھیجا, اور مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی تھی, مطلب آئی کیپٹ آن ٹیلنگ دیم کہ نہیں, مطلب کہ نا آئی ڈونٹ وانٹ دس کہ تم لوگ مجھے نہیں, میں مطلب کہ نا آئی انجوائے بینگ ایکول. جیسے باقی میں بالکل اسٹوڈنٹس کی طرح لائف گزار رہی ہوں کہ ہفتہ بھر پڑھائی کرو, ویکینڈ کے اوپر پارٹیز کرو, انجوائے کرو, اپنے اپارٹمنٹ میں مزے مزے کے کھانے بناتی ہوں, دوستوں کو بلاتی ہوں, پارٹی کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں ویکینڈس کے اوپر. بریکس میں جب کوارٹر بریک ہوتی ہے تو ٹریول کرنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی نئی جگہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اٹس فن. صرف ایک جو چیز تھی جو میری ڈفرینٹ تھی کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں اور آپ جو بھی ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے آپ کو وہ یاد کرنا ہوتا ہے اور آپ کو پھر وہی ایگزام میں لکھنا ہوتا ہے. جب یہاں پر میں پڑھنے لگی تو یہاں پر آپ کو کوئی ایسا ایگزام نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ چیز یاد کر کے لکھنی ہے. تو لیکن آپ کو ہر ویک ریفلیکشنز یا پیپرز لکھنے پڑتے ہیں, آلموسٹ ہر سبجیکٹ کے ہر ویک لکھنے پڑتے ہیں جو بھی آپ نے پڑھا اس کے اوپر. تو یہاں پر وہ جو کویسچن روبرک ہوتا تھا نا کہ آپ نے جو لکھنا ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے
3 क्रिटिसिजम्स करने और 3 अल्टरनेटिव्स बताने हैं, तो मुझे तो समझ ही नहीं आती थी कि मैं कहती थी कि यार ये इन्होंने किसी ने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता है और इसके ख्यालात है, मैं आके उसको क्रिटिसाइज करूंगी, इसने नोबेल प्राइज जीता है इकोनॉमिक्स में तो ठीक ही लिखा होगा ना, या अगर ये इतना बड़ा प्रोफेसर है तो ठीक ही कह रहा होगा। तो मैं जो शुरू में लिखती थी तो मैं कहती थी हाँ मैं तो बहुत बहुत सही बात की है, बहुत एग्री करती हूँ। फिर क्लास में जब डिस्कशन होती थी और बाकी लोगों की क्रिटिसिज्म सुनती थी तो इतनी शर्मिंदगी होती थी कि ओह मेरे सिर में क्यों ये ख्याल नहीं आया कि, तो वो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग होने लग गई है कि यू हैव टू बी क्रिटिकल। It's great to see you living your life, not to be a Debbie Downer on this, but कभी कभी लोग कोई रैंडम आपकी तस्वीर निकाल लेंगे, आप किसी हाथ में ला रही हैं कि ये देखें पश्तून कल्चर के खिलाफ जा रही हैं ये, तो is that really Pashtun culture, that idea of कि औरत चादर और चार दीवारी औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए? Is that patriarchy imposing itself on Pashtun culture and that's not actually Pashtun culture and we misunderstand Pashtun culture? Yeah, that is Pashtun culture and that needs to be eradicated. तो हाथ मिलाना तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी के हर कल्चर का हिस्सा है। हाथ मिलाना इज अ वेरी कॉमन थिंग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। हो सकता है कि कुछ अर्बन स्पेसेस में बैठे हुए लोगों को लग रहा हो, लेकिन आम देहाती रूरल पाकिस्तान तो एक देहाती मुल्क है ना, मतलब कुछ अर्बन सेंटर्स हैं, बाकी जो तो वहां पर आप देखिए बहुत आम होता है कि आप अपने कजिन्स को गले रखते हैं, आप अपने कजिन्स के साथ, चचाओं मामुओं के साथ या जिन लोगों के साथ आपकी सोशलाइजेशन होती है, हाथ मिलाना इज अ वेरी कॉमन थिंग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद कि ये कोई खैर अखलाकी चीज समझी जाती है पाकिस्तान में। तो इसलिए तो वैसे ही मैं समझती हूँ कि कोई ना वैसे ही कोई मजहबी नहीं मरीज हैं कुछ लोग तो इस कॉम में। हमजा शहबाज और मरियम नवाज गले जब मिले थे विक्ट्री पर, उस पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए एंड आई वाज लाइक यार मतलब देयर कजन्स, खुदा का खौफ कर लो, तुम लोग की फैमिलीज नहीं है क्या? मतलब डिड यू नॉट गेट एनी लव इन योर लाइफ फॉर यू टू से दिस शिट? हाँ तो ये मतलब कि ये वैसे ही कोई इनका अपना मसला है। दूसरी बात ये कि क्या पश्तून कल्चर नहीं है पैट्रियार्कल? तो हाँ पश्तून कल्चर है पैट्रियार्कल, एक पैट्रियार्कल कल्चर है, एक फ्यूडल कल्चर है, एक ट्राइबल कल्चर है। और ये भी बहुत बदकिस्मती की बात है कि अगर आप तालीम के स्टेटिस्टिक्स उठाकर देख लें, मतलब बलोचिस्तान तो एक जंगज़दा इलाका में उसके डायनामिक्स डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ चाहे लिटरेसी का रेट हो या कुछ भी तो उसमें हमारे ही सबसे कम तालीम की शरह भी हमारी ही सबसे कम होती है औरतों की। पब्लिक स्पेसेस में हो गया या एम्प्लॉयमेंट हो गई, नौकरियों की जगह हो गई, तो उसमें हमें ही सबसे कम हिस्सा मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा जो है तो उसकी असम्बली डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून साजी नहीं कर सकी लंबे अरसे तक, हालांकि बाकी सारे मुल्क, हर सूबे ने डोमेस्टिक अब्यूज के खिलाफ जो था कानून साजी कर ली थी औरतों को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो ये हमारा मसला रहा है कि हम यहाँ पर औरतों की प्रोटेक्शन के हवाले से कानून साजी करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो मुश्किल रहा है। और जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि एक तो जो अर्बन एरियाज हैं या मेन स्ट्रीम किस्म के एरियाज हैं, एक तो वो है, फिर लेकिन जो फॉर्मर फाटा है वहां तो एफसीआर के थ्रू औरतों को और भी ओप्रेस रखा गया, क्योंकि एफसीआर वाज अ वेरी एंटी वुमन कानून था, एक एंटी वुमन कानून था। तो उसमें भी औरत को जाहिर बात है बहुत कंटिन्यूस डेकेड्स के लिए औरतों की ऑपरेशन बरकरार रही। तो बहुत हद तक ऑपरेशन हमारे कल्चर का हिस्सा है जिसको चेंज होना चाहिए। और जो मुझे अगर जो लोग कहते हैं कि मैं क्यों अपने कल्चर पर तनकीद करती हूँ, तो उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है, मेरा कल्चर मेरी मर्जी। जो चादर मैं पहनती हूँ, जो चादर मुझे असरअंदाज करती है, मुझे पूरा हक है कि मैं उसके ऊपर सवाल उठाऊं और मैं उसके ऊपर बात करूं। कल्चर का जो हिस्सा, जो रिवायत मेरी जिंदगी से मुझे मेरी जिंदगी को असरअंदाज करेगी ना, उसके ऊपर मेरा हक है कि मैं बात करूं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मुझे कहें कि क्योंकि ये कल्चर है तो चाहे ये कल्चर तुम्हारी जिंदगी को असरअंदाज भी कर रहा है, तुम इसके ऊपर बात नहीं करोगी। मैं बात करूंगी, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। अगेन कल्चर के नाम पे इतनी पेट्रियार्कल और इतनी इवन एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज को डिफेंड किया जाता है। आई बिलीव वाज रेसानी हु सेड के जी फीमेल इन्फेंटिसाइड तो हमारा कल्चर है। नहीं, वो कल्चर नहीं है, वो आप क्रिमिनल हैं। लोग बहुत ज्यादा सवाल थे और इसी से रिलेटेड, तो आई एम गोना गेट टू देम, मे बी लेट्स आंसर देम क्विकली बिकॉज़ 7 पेज हैं। व्हाई शावेज पूछ रहे हैं व्हाई पश्तून वुमेन इज बाउंड
are bound to stay home 24/7. My wife said they live in horrible conditions at home while men are free to go outside. Why so strict conditions? बड़ा सिंपल सवाल पूछा है शावेज भाई ने. पश्तून औरतें जो हैं तो घर से बाहर बहुत निकलती हैं. मेरी दादी सुबह चादर और चेल हम सफारी में पहनते हैं, सुबह चेल ओढ़ती थी, पहनती थी, निकलती थी घर से, रात को वापस आती थी. लेकिन किस किस्म की घर से निकलती हैं, इसमें फिर बड़ा फर्क है कि सोशली जो है ना, सोशली औरतों का घर से निकलना आम बात है. जो गम खादी गम खुशियां होती हैं वो औरतों का ही डोमेन है कि कोई मर गया, कोई शादी है, तो वो जो मेन वो होती ना उसकी ऑर्गेनाइजर, पीछे जो कम्युनिटी को चलाने वाली होती हैं, कम्युनिटी इवेंट्स चलाने वाली, वो औरत होती है. ठीक है. पश्तून सोसाइटी की भी ऑर्गेनाइजर जो है ना इस तरह इवेंट्स की, लाइफ बेस्ड इवेंट्स की, औरत होगी. तीमारदारी भी औरत ने कर दी है, घर से अस्पताल भी बच्चों को लेकर औरत ही जाएगी. तो जो सोशल निकलना है औरत का वो है उसमें. आपको पेशावर के बाजार में आप जाएं, आपको औरतें बहुत मिलेंगी. पेशावर के बाजार में औरतें बहुत होती हैं, सब्जी मंडी में भी आपको औरतें मिलेंगी जो सब्जी खरीदेंगी खुद. लेकिन जब पॉलिटिकल निकलना होता है वहां पर मसला आ जाता है. सोशली तो ठीक है, जो सोशल सोसाइटी को चलाने के लिए, घरेलू मामलात है उसको चलाने के लिए, लेकिन जब सियासत के लिए बाहर निकलती है ना, वहां पर प्रॉब्लम आ जाता है. क्योंकि जब आप सियासत के लिए निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आप पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में स्टेक मांग रहे हैं, और आपको पॉलिटिकल डिसीजन में स्टेक मिलेगा तो आपको इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी स्टेक मिलेगा, आपको सोशल स्टेटस को जो है वो चैलेंज करने का भी स्टेक मिलेगा. तो वहां पर फिर आके बड़ा मसला हो जाता है. मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि हर जगह पर औरत मार्च होता है पाकिस्तान में. पेशावर में जब मैं थी तो मैंने हमारी तंजीम की लड़कियां, हम लोग करते थे, फैसिलिटेट करते थे कि हम मिलकर ऑर्गेनाइज करें, लेकिन बड़ी एफर्ट लगती थी और उस तरह का मेजर मार्च फिर भी नहीं हो सकता था. तो पब्लिक स्पेसेस में औरत के पॉलिटिकली जब आपको ना पॉलिटिकल स्पेस क्लेम करनी होती है तो वो मसला है हमारा. Is it fair or is it unfair to say कि PTM again great movement for rights but patriarchy फिर भी PTM में present है? पिदर शाहाना माशरे के अंदर जो भी सियासी तहरीक, जो भी सियासी पार्टी, जो भी समाजी तहरीक बनेगी, आपको उसमें मुआशरे के अंदर की पैट्रियार्की की झलक जरूर नजर आएगी. मिसाल के तौर पर आप PTI जो कि पख्तूनख्वा के अंदर है, आप देखिए उनके कैबिनेट में कितनी औरतें बैठती हैं, उस पार्टी की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में कितनी औरतें बैठती हैं. अगर बैठती भी होंगी तो बहुत ही कोई मामूली औरतें, मतलब मामूली तादाद, नॉट मामूली औरतें, मतलब तादाद बहुत मामूली होगी. जब उनकी फेडरल में हुकूमत थी तो आप देखिए कैबिनेट में एक श्री मजारी थी, उसके अलावा कौन खातून थी उनकी कैबिनेट में? पूरी कोई भी खातून नहीं थी. औरतों की मिनिस्ट्री तक खत्म कर दी थी उन्होंने. तो ये खुसूसियत जो है ना जरताज गुल, जरताज गुल, हाँ, क्लाइमेट चेंज की एक वो भी थी बिल्कुल. लेकिन कहाँ पर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ी मामूली सी तादाद होती है. तो ये आपको हर सियासी पार्टी, हर समाजी तहरीक के अंदर आपको नजर आएगा. और मैं ये बात भी बताऊं कि PTM पैदरशाही को खत्म करने के लिए तो बनी नहीं थी. ठीक है, PTM कोई फेमिनिस्ट तहरीक तो बनकर नहीं उभरी थी ना, वो औरत मार्च नहीं है. PTM इज नॉट औरत मार्च. ठीक है, PTM जो है वो वहाँ के जो स्टेट इन्फोर्स टेररिज्म है और जो दहशतगर्दी है वहाँ पर, उसके खिलाफ, टारगेट किलिंग के खिलाफ, लैंड माइंस के खिलाफ, इस किस्म की इसकी तहरीक है. हमने बड़ी कोशिश की, जो पख्तूनख्वा की औरतें हैं, एक लंबे अरसे तक हमारी बड़ी कोशिश रही कि हम उसमें ज्यादा स्पेस बनाएं औरतों की, और हमने जो स्पेस बनाई हमने उसको गार्ड भी किया. और मैं आपको ये बताऊं कि PTM शायद एक्टिवली काम ना कर रही हो ज्यादा, मतलब इसमें औरतों की बराबर उसको अंदर लाने के लिए, लेकिन PTM ने कोई हर्डल्स, कोई बैरियर्स नहीं बनाए औरतों की पार्टिसिपेशन के लिए. तो लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि औरतों की पार्टिसिपेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप कहें कि हम बैरियर्स नहीं बनाते. दैट इज नॉट एनफ. मेरे ख्याल में ये काफी नहीं होता, आपको एक्टिवली कोशिश करनी होगी. तो PTM ने एटलीस्ट जो किया है ना 50% के, दे आर नॉट एक्टिव बैरियर्स टू वुमेन पार्टिसिपेशन, लेकिन दे आर नॉट एक्टिवली वर्किंग टू ब्रिंग इन. औरतों ने एक बड़े लंबे अरसे तक कोशिश की, इस्मत शाहजहान, नाहिद आफरीदी, तूबा सैयद, मैं, सना, वड़ांगा, मतलब कि बहुत औरतें इस तहरीकों के इसके साथ सॉलिडारिटी शो की. EWP is doing a great job. Again, you're right कि वो सोसाइटी से बाहर तो नहीं है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट जो एटलीस्ट टॉक्स अबाउट दिस अ लॉट, not AWP, other parties as well.
اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی کبھی کبھی کچھ خبریں ملتی ہوں گی, مجھے بھی کچھ خبریں ملتی ہوں گی. تو اپنی صفیں درست کرنے کی بہت ضرورت ہے ہر آرگنائزیشن کو. How did she endure those scary days when her parents were charged and she was here thousands and thousands of miles away from them? Helplessness is the worst among feelings. Wow, what a deep question. میرے خیال میں جب آپ کے اوپر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو I was in fight mode, اور in fight mode you just grab anything that you can to fight back. وہ ہے نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ تنکا بھی پکڑتا ہے اپنے بچانے کے لیے. تو جب آپ فائٹر موڈ میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو آپ نم ہوتے ہیں, اس وقت آپ کو آپ اس وقت اپنے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتے کہ آپ خود دکھی ہو جائیں. آپ خود دکھی ہونا غلط بات نہیں ہے, انسان ہوتا ہے دکھی, لیکن یہ ایسی میری زندگی میں, اور I am still in fight mode. تو فائٹ موڈ میں میرے خیال میں رونے کے لیے, خفا ہونے کے لیے بہت وقت آگے مل جانا ہے. اس وقت میں اپنی ساری انرجیز اپنی لڑائی پہ صرف کرنا چاہتی ہوں. تو I'm using all of my energies to fight back اور not to be sad. جب وہ وقت آئے گا تو پھر وہ بھی کر دیں گے. Rafia Puchin would like to know about the situation in Afghanistan after Taliban takeover and an analysis on why so many Pakistanis were sold on the idea that it was an improved Taliban and the shackles of slavery had indeed been broken. Itni mujhe gaaliyan pani thi for saying this whole idea of Taliban 2.0 and 3.0 is bullshit. I agree with you that this is bullshit, or so many Pakistanis bought the idea because the idea was sold to them. Or the idea was not just sold to them within Pakistan, this idea was sold internationally. تو پاکستانیوں کو کوئی قصور نہیں, بڑے بڑے جو ہم ممالک ہیں جب وہ سارے مل جائیں اور وہ مل کر ایک نیریٹو گلوبل سطح کے اوپر بیچ رہے تھے. بڑے بڑے آتھرز, بڑے نامی گرامی لوگ ہوا کرتے تھے جو لکھتے تھے اور بولتے تھے کہ طالبان بدل گئے ہیں. اور میرے خیال میں تو پاکستانیوں کا بہت بڑا طبقہ یہ کہتا تھا کہ یار نہیں بدلے, یہ وہی لوگ ہیں, وہی دہشت گرد ہیں. تو باقی جو معصوم تھے وہ عمران خان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, تو ان باتوں میں کیا جانا ہے. Her thoughts on combating child marriage in KP. سارے پاکستان میں چائلڈ میرجز نہیں ہونی چاہیے. کیا پختونخوا, کیا سندھ, یہ تو نہیں چائلڈ میرجز کا ایشو, مطلب ناٹ اسپیکنگ ایز اے نیشنلسٹ بٹ جنرلی آپ دیکھیں نا کہ سندھ کے اندر ایک قانون بنایا بھی کیا بچیوں کی شادیوں کے خلاف. وہاں پر کتنا بڑا مسئلہ ہے جبری گمشدگیوں کا, جبری شادیوں کا, جبری اس کا کنورژنس کا, جبری مذہب کی تبدیلی کا کتنا مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں یہ تو اب صرف ریاست کا کام نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ریاست بھی صرف ایز این آربیٹریری پاور کام کرے, کمیونٹی کو بھی کچھ ریسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہم سب کے کمیونٹی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم کیسے میک شور کرے کہ ہمارے بچے جو ہیں تو رادر دن ان کو شادیاں کرا دے چھوٹی چھوٹی عمروں میں, آپ ان کو پڑھنے دے, اپنے آپ اپنی آئیڈینٹی بنانے دے. اور ساتھ میں جو پاکستان میں تو خیر بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں, ساتھ میں بچوں کی تربیت نا بڑی لازمی ہے. ہمارے ہاں تو لائف سکلز ایجوکیشن نہیں دی جاتی بچوں کو, لیکن جب بچے بالغ ہو رہے ہوتے ہیں, ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ جذبات نئے نئے قسم کے جذبات کے ساتھ پہلی دفعہ آشنا ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے جو نئے قسم کے جذبات امٹ رہے ہیں. تو اس پر مینٹورشپ کرنا بڑی ضروری ہے بچوں کی, کہ بتایا جائے کہ اٹس اوکے ٹو بی ایموشنل, ویلکم ٹو دس نیو ورلڈ, اب یہ آپ کے ساتھ ساری عمر رہنے ہیں اور کیسے ڈیل کرنا ہے. ہمارے ہاں تو بچوں کو بریک اپ کے ساتھ ڈیل کرنا بھی نہیں سکھایا جاتا. بیچارے ٹین ایج میں اور ارلی 20s میں لوگوں کے بریک اپ ہو رہے تھے, لیکن ان کے پاس کوئی اسپیس ہی نہیں ہوتی کہ بات کر سکے. I don't know what child needs to hear this, but please don't marry Amir Liaquat. Would like to ask about the transgender issues in KP and what sort of steps are taken to make it better for the Khwaja Sira community. تو پختونخوا تو اس صوبے میں سے ہے جہاں پر ٹرانسجینڈرز کے خلاف اربن سینٹرز میں, جو پختونخوا کے اربن سینٹرز ہیں جیسے مردان ہو گیا, پشاور ہو گیا, اور سوابی بھی کسی حد تک
کافی اربنائزڈ ہے. تو اربن سینٹرز میں بہت بڑا مسئلہ ہے خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ تشدد کرنے کا. میرے خیال میں وہاں تو میرے پاس اس وقت اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں بہت، لیکن مطلب بہت ریگولر بیسس کے اوپر بہت برے طریقے سے مرڈر کیا جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ زندگی کا حق نہیں ہے، وہاں جو اربن اکانومی ہے تو آج تک اربن اکانومی کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے، بہتر طریقے سے انٹیگریٹ کرنا ہے، سب کے لیے اسپیس کیسے بنانی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر تو خیبر پختونخوا کی حکومت کا زیادہ کام بنتا ہے کہ ایک تو پروٹیکشن بھی دے اور اکنامک اپارچونیٹیز، ایجوکیشنل اپارچونیٹیز، ہیلتھ کیئر تک ایکسیس. مجھے یاد ہے کہ جب میں رہا کرتی تھی پختونخوا میں تو ایون یہاں بھی اس طرح ایک دفعہ ایسے ہوا کہ گولی لگی تھی خواجہ سرا کو اور اس کو اس لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی کہ ڈاکٹرز کو کہ بھی ان کا یہ تھا کہ اس کو مردوں کے وارڈ میں لے کے جائیں کہ عورتوں کے وارڈ میں لے کے جائیں. مطلب زندگی بچانے سے زیادہ ان کے لیے یہ اہم تھا کہ کس وارڈ میں لے کے جانا، اور اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرے خیال میں بہت ذہنیت کے اوپر بھی اور سروسز کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایون تو ہم نے یہ ڈسکس کر لیا، لیکن ہماری دوست ہے مریم شفقت، ان کا سوال ہے اس لیے میں پھر سے پوچھ لیتا ہوں. پلیز آسک گلالئی اباؤٹ پشتون پالیٹکس اور پی ٹی ایم in the context of feminism and women empowerment. Where does PTM stand on this? What are the issues she has dealt with upfront and what needs to change? اس کو تو الگ پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے مریم. میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی ہونا چاہیے جو ویسے بات you me and Mariam we should do a podcast together. ہاں بالکل، اس کے اوپر سیاسی تحریکوں کے اندر جو عورتوں کو میرے خیال میں جنرلی اور آف کورس پی ٹی ایم کے اندر بھی جیسا میں نے کچھ باتیں تو میں نے کر لی، بٹ اٹس آلویز پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اور سیاسی تحریکوں کے اندر ایک تو وہ جدوجہد ہوتی ہے جو سیاسی تحریکوں کی جدوجہد ہوتی ہے، اور ایک اس کے اندر وہ جدوجہد ہوتی ہے جو عورتوں کو کرنی ہوتی ہے اپنی اسپیس کیپچر کرنے کے لیے، اپنی اسپیس لینے کے لیے اور اپنی آواز کرنے کے لیے. اور یہ بھی میرے خیال میں آپ خود انالیسس کریں تحریکوں کا، ہر تحریک کا انالیسس کریں کہ جب مرد پرسیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو کس طرح کا ریسپانس آتا ہے، اور جب تحریکوں پارٹیوں کے اندر عورتیں پرسیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو کس طرح کا سپورٹ میکینزم موجود ہوتا ہے. میرے خیال میں ہماری ریاست تو یہ جان گئی ہے کہ اگر آپ کو کمر توڑنی ہے تحریکوں کی تو آپ نے جا کر عورتوں کے اوپر اٹیک کرنا ہے جو سیاسی عورتیں ہیں. لیکن ہماری تحریکوں نے آج تک یہ نہیں سیکھا کہ ہم نے کس طرح سے تیار رہنا ہے اور کس طرح سے فیمنسٹ سپورٹ میکینزمز بنانے ہیں. تو دیر از اے لیک آف فیمنسٹ سپورٹ میکینزمز in movements in general. Does she think that PTM movement did a historical blunder by siding with the ex-Afghan Prime Minister Ashraf Ghani government in Afghanistan? Will this cause PTM colleagues big time in the KP politics in future? نہیں، پی ٹی ایم نے جو اس طرح نہیں کہ کسی ایک صدر کا ساتھ دیا ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ پشتون جس پالیسی سے پاکستان کے اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ ایک ہی جو پالیسی ہوتی جو افغانستان کی پالیسی ہوتی ہے اسی سے وہ پاکستان کو بھی پختونوں کو بھی اثر انداز کرتی ہے. جیسے ابھی اگر وہاں پر طالبان ہے، طالبانائزیشن ہے، تو ڈائریکٹلی میں نے آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی نعرہ بلند ہوا کہ اب ہم مذاکرات کریں گے، یہاں ملٹرائزیشن زیادہ ہوئی. تیسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے ڈیورنٹ اکراس دا لائن جو ہے ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی قوم کے لوگ آباد ہیں، تو اس میں کوئی نہیں بات نہیں ہے. آپ ترکی کے اس کو نہیں کرتے، رومانٹیسائز نہیں کرتے، ترکی کے صدر کو رومانٹیسائز کرتے تھے، آپ رشیا کے صدر کو رومانٹیسائز کرتے ہیں. تو اگر پشتون نے کسی پشتون صدر کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھا دی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. Why did people like Mohsen Dawar vehemently supported the US drone attacks inside ex-FATA? Does Pashtun nationalists regret supporting the US war on terror in Afghanistan? اچھا، جو ڈرونز کی بات ہے میرے خیال میں آپ کو یہ بڑا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ محسن داوڑ کے یا اور اس طرح کے لوگوں کی کچھ ٹویٹس اٹھا کر شیئر کرتے ہیں. آپ کو ان ڈرون اٹیکس کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وہ وہاں، اور یہ صرف محسن داوڑ کا آئسولیٹڈ ایشو نہیں تھا. آپ اس میں سے محسن داوڑ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں. آپ کو نا یہ جو پوڈ کاسٹ سننے والے آپ کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ جب طالبان نے سوات کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا اور جب طالبان فارمر فاٹا خاص کر وزیرستان کے اوپر قابض تھے،
تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے ایک امن کانفرنس کیا کرتے تھے, پشاور میں ایک امن کانفرنس ہوا کرتی تھی, ملالہ بھی ایک میں آئی تھی اور بڑے مزے کی اسپیچ کر کے گئی تھی اس میں, ٹھیک ہے. تو اس کے آپ جو ریزولوشن ہوا تھا, آپ اس کا ریزولوشن اٹھا کر دیکھو, اور اس کانفرنس میں پشتون انٹیلیجنسیا, پشتون انٹلیکچوئلس, پشتون سول سوسائٹی اور وہاں کے لوگ آتے تھے. ان لوگوں نے جو اپنا ریزولوشن نکالا تھا اس میں ڈرونز کو ابابیل کہا تھا, اور اس کانٹیکسٹ میں کہا تھا کہ لوگ دہشت گردی سے انتہائی سخت تنگ تھے, نالار تھے. اسی لیے لوگ اس بات کے اوپر بھی اگری ہو گئے تھے کہ یار ملٹری آپریشن کرو, یہاں سے ہم آئی ڈی پیز بننے کے لیے تیار ہیں, ملٹری آپریشن کر کے ہماری دہشت گردوں سے جان چھڑاؤ. لیکن جب ملٹری آپریشن شروع ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ دہشت گردوں سے تو جان نہیں چھڑائی جا رہی, عام لوگوں کے اوپر بمباری کی جا رہی, عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جب ڈرونز آتے تھے تو ڈرونز پریسائز اٹیک کرتے تھے, اور وہ جو ایلیجٹ دہشت گرد ایلیجٹ ہوتے تھے انہیں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی نامی گرامی دہشت گرد اس وقت میں مارے گئے تھے نا, جو بڑے بڑے نامی گرامی دہشت گرد تھے, ان میں سے زیادہ ڈرون اٹیکس میں مارے گئے تھے. ملٹری آپریشن میں آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا کہ تحریک طالبان کا فلانا لیڈر اس ملٹری آپریشن میں اس بمباری کے نتیجے میں مارا گیا. تو اس میں یہ ہوا کہ لوگ, عام لوگوں کا کانٹیکس یہ تھا کہ ایک F-16 آتا تھا یا جہاز آتا تھا, بمباری کرتا تھا, گاؤں کا گاؤں جو ہوتا ملیا میٹ ہو جایا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ ڈرون کی خاص آواز ہوتی تھی, لوگ پہچان جاتے تھے, لوگ جہاز کی آواز بھی پہچانتے تھے اور ڈرون کی آواز بھی پہچان جاتے تھے. تو جب ڈرون آتا تھا وہ صرف ایک پریسائز اٹیک کر کے چلا جاتا تھا. تو لوگ جب یہ کہتے تھے نا تو وہ ایک کانٹیکسٹ میں کہتے تھے کہ یار جہاز میں جو آ کے سارا گاؤں ملیا میٹ کر رہے ہو, تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ایک چیز میں جو آ کے ایک پریسائز اٹیک کروا لو. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں تھا. اب اگر آپ اس کانٹیکسٹ سے اس کو نکال کر کسی دوسرے ڈیبیٹ میں لے کر جائیں گے اور دوسرے ملکوں کے ڈرون اٹیکس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بنے گا. لیکن آپ لوکل پرسپیکٹوز کو سمجھیں کہ لوگوں کے سامنے اس وقت کیا آپشنز پڑے تھے. لوگوں کے سامنے 2 آپشنز پڑے تھے, دیٹس اٹ. ایک آپشن تھا کہ جہاز آ کر بمباری کر کے جائے گا, اور ایک تھا پریسائز اٹیک کا. تیسرا آپشن لینڈ مائنز کا ان کے پاس پڑا ہوا تھا کہ لینڈ مائنز بچا دیے تھے, جس سے آج تک لوگ مر بھی رہے ہیں اور لوگ معذور بھی ہو رہے ہیں. تو لوگوں کے اگر آپ جنگ کے اندر نہیں رہے نا, if you are not the victim of war, you don't have any right to judge others what they are saying when they are living in a war. محسن داوڑ کی بمباری اور ڈرونز اس کے گاؤں کے اوپر ہو رہے تھے نا, اسے حق ہے کہ وہ کیا بولے. آپ کے گاؤں پر نہیں ہوئی تھی بمباری تو آپ چپ کر کے بیٹھے, آپ ہمدردی دکھائیں. جو جنگ زدہ ہے وہ بتائے گا. وہ آئی ڈی پی آپ بنے تھے کہ محسن داوڑ بنا تھا, اور محسن داوڑ کے گاؤں کے لوگ آئی ڈی پی بنے تھے کہ آپ آئی ڈی پیز بنے تھے. آپ تو لوگوں کو حق ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنے ظلم کے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اپنی مرضی سے بات کریں. آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی کے مطابق ہم بات کریں. مار ہم کھائیں, کبھی طالبان کے ہاتھوں مار کھائیں, کبھی بمباری میں مار کھائیں, کبھی جو ہے تو دہشت گردوں کے ہاتھوں مار کھائیں, لیکن ہم اپنی مرضی سے نہیں بولیں گے. آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کون سے الفاظ کا. پولیٹیکل کریکٹنس اچھی ہوتی ہے, and I understand کہ internationally in this Twitter woke world you want to be politically correct, لیکن آپ یقین جانیں جن کے اوپر بمباری ہوتی ہے نا ان کے پاس پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کا ٹائم نہیں ہوتا. PTM kicked off a lot in 2018 when they started protesting against the extrajudicial killing of Naqibullah Masood by Ra Anwar, who was protected by Zardari and referred to as Mera Bacha. Today, the leaders of PTM are doing photo ops with Bilawal, despite the change of government. Ali Wazir is still in jail. یہ وہ conferences میں ہوتے ہیں نا جو سوال کی جگہ پورا comment دے دیتے ہیں. No doubt their demands are legitimate, but they have played a bad hand in politically by taking sides when they really no political power is going to truly oppose or embrace them until they improve relations with the military. مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ کامنٹس کرتے ہیں, why not. مجھے پڑھنا پڑتا ہے نا تو اس لیے مجھے نہیں اچھا لگتا. ہاں, میں خود بڑے اس کے خلاف ہوں کہ آپ ایز اے اسپیکر آئیں اور آپ خود لمبی تقریریں کریں, اور جب لوگ آدھا پیراگراف کہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم ضائع کر دیا. تو کمنگ بیک, سوری میں یہ بات کرتے ہوئے آپ ٹونٹ کے چکر میں کوشچن ہی بھول گئی. اب یاد کریں لمبا پیراگراف خود ہی. بہت اچھا لگ رہا تھا آپ کو لمبا کامنٹ, اب یاد کریں اس کو. ہاں تو unless PTM improve relations with the military. یاد آ گیا. تو یہ جب علی وزیر ابھی جیل سے نکلا تھا, پروڈکشن آرڈر اس کے جاری کیا گیا, تو اس سے یہ سوال کیا گیا
کہ اب تو زرداری صدر آصف علی زرداری اور جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں تو وہ ساری بات ان کے کہنے ان کے ساتھ مل گئے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا عمران خان کے خلاف. تو علی وزیر نے ایک بات بہت صاف کہی, اس نے کہا میں زرداری کی جیل میں نہیں ہوں, میں باجوہ کی جیل میں ہوں. بس یہ فارمولہ آپ نے یاد رکھنا اور یہ اپلائی کرنا ہے کہ جو اصل ڈور ہے نا اس ملک میں, طاقت کی ڈور کس کے پاس ہے. اور پی ٹی ایم نے یہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جو مڈل ایکٹرز ہیں ان کو چھوڑ کر جس کے ہاتھ میں اصل ڈور ہے صرف اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے اور اس کا احتساب کریں گے, رادر دین کے بیچ کے ایکٹرز کے اوپر اپنی انرجی ضائع کرے. تو وہ اصل ڈور جن کے ہاتھ میں بس ان کو کوشچن کرنا چاہتے ہیں. اور ریلیشنز امپروو, میرے خیال میں اسٹیٹ کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے نا کہ آپ نے چاہ کے کسی کے ساتھ ریلیشن امپروو کرنا ہے اور ڈس امپروو کرنا ہے. اسٹیٹ از بیسڈ آن ناٹ آن ایموشنز, state is based on institutions and state is based on your contractual rights stated in the constitution. تو state کے ساتھ کیا کسی بھی ادارے محکمے کے ساتھ اچھا تعلق کرنے کی تو بات نہیں ہوتی. آپ ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہے, آپ کسی لوگوں کی رائٹس کی وائلیشن نہ کرے, اور اگر رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو ان کو ریپریشنز پے کریں, ان کے لیے میکانزم نکالے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. اور ویسے اگر آپ کو خاص خاندانی ٹرمز میں رشتے اچھے کرنے والے خاندانی ٹرمز میں بات سننی ہے تو اس کو بھی بتا دوں کہ اس کے لیے دنیا بھر کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں کہیں پر گلے ہوتے ہیں, شکوے ہوتے ہیں, ظلم ہوا ہوتا ہے, تو وہاں پر بنتا ہے ٹروتھ کمیشن, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہوتا ہے, جس میں ساری پارٹیز بیٹھتی ہیں. جس نے جو جرم کیا ہوتا ہے اس کا انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کا اعتراف ہوتا ہے, اور جب اس کا اعتراف ہوتا ہے تو اس کے بعد رشتے جو ہوتے ہیں وہ ہیل ہوتے ہیں, اور پھر نئے اصولوں کے مطابق جو ہے تو نئے اصولوں کے مطابق رشتے بنائے جاتے ہیں. تو جب تک زخم کے اوپر مرہم نہیں رکھا گیا تو یہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. تو زخم کے اوپر مرہم رکھنے کا کام ریاست کا ہے. اور جو ہمارے محب الوطن لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی ایم کو ہر طرح کی چیزیں لیبل کی, آج وہ جب پی ٹی آئی کے جلسوں میں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے میں ملٹری کے اگینسٹ جو باتیں کرتے ہیں وہ شاید پی ایم ایل این, پی پی پی, پی ٹی ایم نے بھی کبھی نہ کی ہوں, جس حد پہ جا کے وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سو ویئر آر لیکن جی ہمارا ایک بنیادی اختلاف ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس بات کے اوپر, آپ نے پی ٹی ایم کو بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ فلانا بندہ کیوں ترقی دے دی گئی ہے کسی انسٹیٹیوشن کے اندر, فلانے ترقی بندے کو کیوں عہدہ دیا گیا, یہ اچھا نہیں تھا, وہ اچھا نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اندرونی معاملات ہیں, ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اندرونی آپ کی مرضی, آپ کا ادارہ جیسے ترقی کرتے ہیں, جو اصول ہیں آپ ضرور فالو کریں. ہمارا مسئلہ ہے کہ سیاست آپ کا کام نہیں, آپ سیاست میں انٹرفیئر مت کریں, ٹھیک ہے. یا آپ اسٹیٹ انفورس, پی ٹی ایم کا تو خیر یہ بھی نہیں, پی ٹی ایم تو کہتا ہے کہ آپ اسٹیٹ انفورس ٹیررزم نہ کریں, آپ ہمیں اٹھائیں نہیں, ہمیں قتل مت کریں, ہمارے علاقے میں دہشت گردی نہ کریں, ٹھیک. جو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں انٹرفیئر کیا, آپ کو انٹرفیئر کرنا چاہیے تھا, آپ نے ہمارے خان کو بچانے کے لیے انٹرفیئر نہیں کیا. اور خان بھی ٹی وی پر بیٹھ کر بولتا ہے کہ مجھے تو جولائی میں پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف یہ مجھے ہٹانے والے ہیں, تو میں چاہتا تھا کہ میں فلانے کو ہی چیف رکھوں تاکہ وہ مجھے بچا سکے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور اس کو بھی شرم نہیں آتی ٹی وی کے اوپر کے بولتے ہوئے کہ میں ایک فوجی کو اپنی ذاتی خدمت کے لیے عہدے کے اوپر رکھنا چاہ رہا تھا. تو میرے خیال میں ہم نا وی آر کمپلیٹلی آن ڈفرنٹ پیجز. اور ہم جیسے لوگوں کو چاہیے آج فوج کو جتنی بھی گالیاں دیں, ہم جیسے لوگ ہمیشہ ان کے لیے غدار رہیں گے. وہ کہیں گے نہیں, اس کو بندے کو تو گالی دیں گے لیکن تمہیں بھی دیں گے گالی, تم بھی کوئی. یہ نہیں ہے کہ ہماری جو اسٹرگل ہے اس کو لے کر ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک اسٹرگل کرتے تھے. پریولیج بھی آتی ہے نا یہاں پر. یہ جو دہشت گردی والے نعرے پی ٹی آئی جلسوں پہ لگ رہے تھے ان کو تو نہیں اٹھایا جائے گا. سنس آپ نے خان کا ذکر کیا ہے, یہ مجھے بھی نہیں پتا کس سے ریلیٹڈ سوال ہے. I want to ask her about the controversy with Imran Khan and how was the whole thing brushed under the carpet. Do you know what this question is about? ہاں, Okay. وہ میں نہیں تھی, وہ عائشہ گلالی تھی. یہ انہوں نے عائشہ گلالی اور عائشہ گلالی نے عمران خان کو ایکیوز کیا تھا سیکشل ہراسمنٹ کا, تو وہ پی ٹی آئی کی عائشہ گلالی ہیں. I would like to hear your views on the tribal system. Is it necessity or a hindrance to progress of the Pashtun people generally and women in particular? میرے خیال میں یہ انسانی تاریخ
से इसका ताल्लुक है और उसको तारीख में ही छोड़ के आ जाना चाहिए. What a short and sweet question. कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहती है जो रह गया हो, जो मैंने ना पूछा हो? आई थिंक हमने बड़ी लंबी बात कर ली, इतनी लंबी बात है तो शायद ही कोई सुने. नहीं, लोग सुनते हैं. यू विल सी, हमने 3 साल लोगों की ट्रेनिंग कर दी है लंबी लंबी पॉडकास्ट कर करके. सो नाउ अब हम 2 घंटे से कम करें तो गालियां पड़ती हैं, कितना छोटा पॉडकास्ट क्यों किया. अच्छा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अगर आप कुछ कॉम को मैसेज देना चाहेंगे, सिंस आप वापस आ रही हैं पाकिस्तान, तो आई एम अज्यूमिंग कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस तो होंगे. मेरे हर इंसान सियासी हो, तो अगर किसी के सियासी एम्बिशंस ना हो तो आपको दोबारा सोचना चाहिए अपनी जिंदगी के ऊपर कि आपके क्यों सियासी एम्बिशंस नहीं हैं. अनटिल एंड अब सियासी एम्बिशंस उनके नहीं होते जो प्रिविलेज्ड होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करते, जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट नहीं हो रही. अगर आप पाकिस्तान में एक औरत हैं, फिर आप एक पश्तून औरत हैं, फिर आप एक मिडिल क्लास औरत हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑपरेशन की तहें दर तहें हैं जो आप सह रहे होते हैं, और आपको उन सारी तहों के खिलाफ जदोजहद करनी होती है. जदोजहद सियासी होती है. तो मेरे बहुत सारे सियासी अज़ाइम हैं जब अभी भी हैं और आने के बाद भी हैं. और बस मैं यही कहूँ कि मेरे ख्याल में कि जो गद्दारी का ठप्पा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, तो आप वो किसी और के ऊपर ना लगाएं. देखिए हमारा टप्पा था, हमें बड़ी इज्जत मिलती थी इससे. आप उसकी इज्जत तो कम ना करें. Thank you so much for giving us your time and your thoughts, and thank you everybody listening. Take care. Bye bye.